الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها غروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا من مسترزق فارزقه ألا من مبتلى فوعافيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہر سال یہ مبارک رات ہمارے درمیان میں آتی ہے اور ہماری زندگی کے لیے ہمارے مقصد زندگی کی یاد کو تازہ کرتی ہے اور پچھلی زندگی کی غفلتوں اور کوتاہیوں کے دھونے اور دھلوانے کا ایک سامان و خزانہ اپنے اندر رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات اس مبارک رات کی نسبت کے اوپر ہے. اصل بنیاد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے غیر معمولی محبت اور شفقت اور بے قراری شروع سے رہی اور آخری وقت تک رہی، اور آپ نے اپنے چہیتے صحابہ کی بے چینیوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں بھی اللہ سے مانگا، اور اللہ پاک نے اس کے لیے مختلف برکات اور اپنے انعامات کی بارش برسانے کے خوشخبریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے آگاہ اور باخبر فرمایا. آپ کو بے چینی اور بے قراری رہتی تھی کہ میری یہ امت پچھلی امتوں کی خیر و برکات سے پیچھے نہ رہ جائے، اور آپ ہی ان کے درمیان میں سناتے کہ کسی نبی کی امتی نے 500 برس تک عبادت کی اور اللہ کی یاد میں اپنا وقت لگایا، اور کسی نے 1000 برس تک جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا. اب یہ خبریں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت سنتی تو وہ صحابہ کرام کا مبارک طبقہ بے قرار و بے چین ہوتا. اللہ کے نبی، ہم ان کے طرح اپنے اجر و ثواب کو کیسے پائیں گے، اور ان کی طرح ہم اپنی زندگی میں ان برکات و انعامات کو کیسے لیں گے. تو آپ کو بھی اپنی امت کے بارے میں خلق ہوتا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے گویا متوجہ رہتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ خصوصیات اپنی امت کے بارے میں دی جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے، میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی اور جنت میں سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی. اب جب یہ خوشخبریاں ملتی تو امت کو ایک ٹھنڈک ملتی، ایک راحت ملتی، اور وہ اور اجر و ثواب کے لیے طلبگار بنتے. تو انہی میں اللہ پاک نے جو مقامات اس امت کو دیے، ایک تو جمعہ کے دن میں وہ برکتیں دی جو عام دنوں میں وہ برکات نہیں ہیں، دعاؤں کی قبولیت اس میں دی، اجر و ثواب اس میں دیا. جو آدمی جمعہ کے دن
گویا غسل کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کرے اور پھر اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو عاجزی اور تواضع کے ساتھ پہنچائے، اور وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے بیٹھنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کرے، پھر خطبے کو عظمت کے ساتھ سنے اور نماز میں شریک رہے۔ تو صحیح حدیث کے خلاصے میں فرمایا اسے 600 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ عطا فرما دے۔ تو گویا اس امت کو ایک گروپ کا بہانہ دیا گیا۔ اب اگر ایک جمعہ میں 600 سال کی برکتیں مل جائیں تو جو خوش نصیب اپنے آپ کو جمعہ کے دن کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کو اس اجر و ثواب میں شریک کرے تو زندگی بھر میں وہ کتنے مراتب کو اور کتنے اجر و ثواب کو پائے گا۔ پھر اسی طرح مہینوں کے اندر رمضان کے مہینے کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی کہ اس مہینے کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور اس مہینے کے اجر و ثواب کو اللہ پاک 70 گنا بڑھا کر امت کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متوجہ کیا، اور رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ خوشی کے مارے اس بات کی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں بھی برکت دے اور شعبان میں بھی برکت دے اور ہم کو رمضان میں پہنچا دے۔ اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر برکتیں مانگیں تو وہ مٹنے والی دنیا کی برکتیں نہیں ہیں اور وہ چھوٹی موٹی چیزوں کی برکتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا یہ تھا کہ میری امت کے تقوی میں برکت دے دے، طہارت میں برکت دے دے، حیا میں برکت دے دے، پاکی میں برکت دے دے، اس کے قناعت میں برکت دے دے، اس کے اندر کی صفات کو بلند کر دے اور اس کی زندگی میں اپنی معرفت دے دے۔ تو یہ وہ دعائیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے مانگتے، اور نتیجے میں امت متوجہ رہتی، اور انہی برکتوں میں اللہ پاک نے یہ برات کی برکت بھی آپ کو عطا فرمائی کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 15ویں شعبان کے بارے میں اس بات کو فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں بنو کلب کا ایک بڑا قبیلہ تھا اور ان کے ہاں بکریاں بے تحاشا تھیں، اگر آدمی دیکھتا رہے تو اس کی حد نظر تھک جاتی اور آگے تک اس کے گویا ریوڑ نظر آتے رہتے تھے، اور وہ مشہور تھا کہ بنی کلب سے زیادہ کسی کے ہاں بکریوں کی تعداد کا سوال نہیں ہوتا اور ان کی تعداد کو گننا مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری ملی اور آپ نے سنائی کہ اللہ پاک اس برات کی شب میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ بے تحاشا اور بے تعداد تھی، تو گویا اللہ پاک اس طرح اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ مغفرت کی بشارت اس امت کو ملی آپ کے صدقے میں اور آپ کے ختم نبوت کی برکت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی حرص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اس میں رمضان کے مہینے میں قدر کی رات دی گئی جس کو برکتوں سے اور مغفرت سے اور اپنی رحمتوں سے سرفراز کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت کو آج کی رات ہمیں پہچاننا ہے کہ جس آقا نے ہمارے لیے بہانے بنا بنا کر اپنے مولا سے بے حد و شمار مانگا ہو، آپ نے یہ مانگا ہے مولا میرے بندے کی نیکیوں میں برکت دے دے، میری امتیوں کی نیکیوں میں برکت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ہمارے نبی، ہم آپ کی امت کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی عطا کریں گے۔ آپ نے فرمایا مولا یہ تو آپ کی عنایت ہے، میں اس سے زیادہ مانگتا ہوں۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہارے امتیوں کو ایک نیکی کے بدلے 700 نیکی عطا کریں گے۔ آپ نے فرمایا مولا یہ آپ کا کرم ہے اور آپ کا انعام ہے، لیکن میں اور مانگتا ہوں۔ تو یہاں تک کہ اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتار دی اور یہ فرمایا ہم آپ کی امت کے ساتھ حساب کے بغیر اپنے خزانوں سے عطا کریں گے۔ تو اس پر آپ نے اللہ کا شکرانہ ادا کیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ہمارے آقا نے ہمارے لیے ان چیزوں کو اس لیے مانگا
کہ یہ امت اپنے مرکز فکر پر جمع رہے اور یہ امت اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے رہے، تاکہ آپ کو اپنی امت کے تقوی و طہارت سے اور اپنی امت کی انابت اور رجوع اللہ سے اور اپنی امت کی توبہ اور ندامت سے آپ کی تڑپ تھی کہ یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں اور یہ چیزیں میری امت اختیار کرتی رہے، اس لیے آپ نے رات دن ہمارے لیے ان چیزوں کو مانگا اور ہمارے لیے بے چین رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اے لوگوں میں مجھ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہروں گا، اور اس وقت جب کہ تم اپنی زمینوں سے نکل رہے ہوں گے سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے مبارک سے اٹھیں گے اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے سیدھے و بائیں اٹھیں گے اور آپ ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر بقی کی طرف جائیں گے اور اہل بقی کو آواز دیں گے تو وہ اٹھیں گے، پھر آپ جنت المعلیٰ کو پکاریں گے تو وہ اٹھیں گے اور اس کے بعد پھر پوری امت کا اٹھنا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں سب سے پہلے اٹھوں گا جب کہ تم نکلیں گے، لیکن یاد رکھنا ولا فخری، میں اس کے اوپر کوئی فخر نہیں کرتا کہ اللہ نے یہ اعزاز مجھے دیا ہے۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں تمہارا خطیب بنوں گا جب کہ تمہاری زبانیں گونگ ہوگی اور تم اپنی زبانوں کو حرکت نہیں دے سکیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری طرف سے خطابت کروں گا۔ اس اعزاز کے باوجود بھی میں اپنے بارے میں فخر نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انا قائدہم اذا وفدوا، کہ جس وقت تم اپنے وفد بن بن کر کھڑے رہیں گے تمہاری قیادت میں کروں گا تاکہ تمہیں ہمت ہو، حوصلہ ہو کہ تم نبی کے پیچھے چل رہے ہو، لیکن یاد رکھو اس عزت کے باوجود میں اس پر فخر نہیں کروں گا۔ لوائے ہم کا جھنڈا مجھے دیا جائے گا جس کے نیچے تمام انبیاء بھی ہوں گے اور تم سارے امتی بھی اس کے سائے میں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں اس ہم کے جھنڈے پہ فخر نہیں کروں گا۔ ایک ایک چیز کو آپ نے گنوایا اور اپنے بارے میں اس بات کو فرمایا، ہاں اگر میں فخر کروں گا تو تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ سارے نبیوں کی امت 40 صفوں میں ختم ہو جائے گی اور میری اکیلی امت 80 صفوں کے اندر رہے گی اور میں اس پہ فخر کروں گا۔ تو آپ جس امت پہ فخر کریں گے وہ ہوگی جو ندامت کو ساتھ لیے ہوئے چلے گی، جو انابت کو ساتھ لیے ہوئے چلے گی، جو تقوی و طہارت کو دولت کو سنبھالے ہوئے چلے گی، جو اللہ کی اطاعت اور وفاداری میں چلے گی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی محبت میں چلے گی۔ تو اس امت پر آپ فخر فرمائیں گے، لیکن اگر امت خدا نخواستہ اگر گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو اور اللہ کی نافرمانیوں میں بہکی ہوئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، اے لوگوں قیامت کے دن ولا تسودوا وجهي يوم القیامہ، کہ تم اس دن اپنے نبی کے چہرے کو کالا نہ کرنا اور شرمندہ نہ کرنا، میں تم سے امیدیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میری امیدوں پہ باقی رہنا اور تم میرے طریقوں پر چلنا اور تم میری امانت کو دنیا میں عام کرنا۔ یہ ساری انعامات کو اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو عطا فرمایا تاکہ یہ امت اس کا گلدستہ اور ان اعمال صالحہ کا گویا نیکیوں کا نمونہ بن کر دنیا میں اپنی زندگی گزارنے والی بن جائے۔ تو اسی میں یہ ایک برات کی رات بھی ملی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مغفرت کی رات بتلایا اور اس کو گناہوں سے بری ہونے اور جہنم سے بری ہونے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بری ہونے اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے گویا ایک لمحہ اور ایک ساتھ یہ بھی دی گئی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو سارے گزشتہ ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں میں ان کی زندگی چلے گئی اور منو مٹی کے نیچے وہ دبا دیے گئے۔ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ باقی نہیں رہا، اب ان کے لیے اعمال صالحہ کا وقت ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں کہ یہ گھڑی ہم سے کب گزر جائے گی اور کب ہم اس موت کے پنجے میں گرفتار ہو گئے
اور اس کے بعد ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے جو مواقع اللہ نے دیے ہیں اس کو ہم مقصد پر گزاریں، بجائے اس کے کہ جاگنے کی رات کے نام پر بازاروں میں جاگنا، ہوٹلوں میں جاگنا، فٹ پاتھوں پہ جاگنا، سڑکوں پہ جاگنا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاگنا اور اپنے سجدے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اپنی ندامت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اپنی توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، تاکہ یہ مبارک رات ہمارے لیے قبولیت کی رات بن جائے۔ اب قبولیت کی رات بننے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ بن رہی ہے۔ ایک ہے نمازوں کا اہتمام زندگی سے نکل جانا، کہ وہ نمازیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہوں اور جن کے لیے اس امت کو بنایا گیا ہو، اور ایسی نمازیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نمونوں سے دی گئی ہو کہ وہ جو چاہتے تھے اپنی نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے منوا لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرما دیا، اے لوگوں اپنی ضرورتوں کو فرض نمازوں پہ اٹھا رکھو، تاکہ جب تمہاری ضرورتیں تم کو بے چین کریں تو فرض نمازوں کے بعد اللہ سے مانگ لو، اللہ تمہاری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پوری کر دیں گے۔ تو ایسی نمازیں اس امت کو دی گئی تھی، چاہے کہ فجر ہماری قضا ہو رہی ہو اور نمازیں ہماری بے ترتیب ہو رہی ہو اور نمازوں میں ہمارا دل اللہ کی بارگاہ میں نہ لگ رہا ہو، ان ساری چیزوں کے بارے میں آدمی سوچے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر گویا ہماری عبادات و دعاؤں کے پہنچنے میں معلق لٹکا دی جاتی ہیں اور سر سے اوپر نہیں جاتی کہ منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں نمازوں کو بنانے کی محنت کرو اور اعمال صالحات کی محنت کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کو پیغام ہے کہ میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، اور ہم سب کی زندگی میں یہ چیزیں آئیں۔ اور جب یہ چیزیں زندگی میں تھیں اور آج بھی اللہ کے بندوں کے پاس موجود ہے، تو ان کی زندگیاں کائنات سے بے پرواہ ہے اور زمین و آسمان کے نقشوں سے بالکل گویا بیگانہ ہے، اور اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رات دن اور صبح شام ایسے سنتے ہیں جیسے تیر کی طرح آسمان کے اوپر جا رہی ہے۔ تاریخی واقعہ ہے کہ جس وقت بادشاہ شاہجہاں کو ایک بار گدگداہٹ پیدا ہوئی کہ ریشم کا لباس میں اختیار کر لوں، لوگوں نے کہا بھی کہ یہ حرام ہے۔ اب وہ بے چین تھا کہ یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ اب وہ بے چین تھا۔ اب چونکہ دولت کی انبار اس کے پاس لگی تھی، اس نے اپنے ان مفتیوں سے پوچھا جو اس کے آگے پیچھے چلتے تھے، انہوں نے گنجائش نکالی اور فتویٰ دے دیا، حضور یہ تو تکبر کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، آپ کے لیے تو ہر کپڑا برابر ہے، لہذا آپ ریشم کا کپڑا پہن لیں، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بس بادشاہ نے اپنے سرکاری اور اپنی ہتھیلی میں جی حضوری کرنے والے مفتیوں کو، جو چند روٹیوں پر اپنا ایمان بیچنا یا اپنی مرضی کے خلاف چلنا، اللہ کی مرضی کو نہیں پہچاننا، یہ بدقسمتی سے ہر زمانے میں ہوا اور ہر زمانے میں ہوتا ہے، ان کے فتوے پر اس نے ریشم کے لباس سے اپنے آپ کو ملبوس کیا، اور دلی کی جامع مسجد کے اندر جو آج بھی موجود ہے، یہ سیڑھیوں سے چڑھا اور جب اوپر آیا تو دوسری جانب سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے بچوں کے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے اور اس مسجد کے خطیب بھی تھے، وہ چڑھ رہے تھے تو دیکھ کے کہا، ملا جیون میں نے ریشم کا لباس پہنا ہے اور میرے مفتیوں نے مجھے اجازت دے دی ہے، تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحہ سوچا اور کہا، اگر خطبے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے تو اس کا جواب میں ابھی دینے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں اگر تاخیر ہو تو کیا پرواہ۔ وہ فوراً اپنے سیڑھیوں سے الٹے پیر اپنے جھوپڑے کے طرف اور اپنے گھر کی طرف گئے اور جا کے اپنے گھر والوں سے، بیوی اور بچوں سے کہا، دیکھو آج بادشاہ کے خلاف ایک حق بات کہنے کا موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں میری شہادت واقع ہو جائے، لہذا میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ ان کو وصیت کی اور کہا تم دعا کرتے رہنا، اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر آئے
اور جب منبر پہ ٹھہرے تو آپ نے اعلان کیا کہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ ریشم کا کپڑا چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو مردوں کے لیے پہننا کیسا ہے؟ میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، اور جو حرام کو حلال سمجھے وہ قتل کر دینے کے لائق ہے۔ اب اتنا آپ نے فتویٰ دینا تھا، مسجد میں ہلچل مچ گئی جامع مسجد میں۔ بادشاہ ننگے پیر اپنے گھر کی طرف دوڑا ہوا آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ملا جیون کے فتوے کی روشنی میں مجھے ابھی کچھ کر دیا جائے۔ اور گھر آنے کے بعد غضبناک ہوا، انہوں نے اطمینان سے فتویٰ دیا اور پھر اطمینان سے اپنی نماز پڑھی اور پھر چین سے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اب یہ غضبناک ہو کر آیا تو ان کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، ادھر دیکھا کہ یہ حال ہے کہ باپ غضبناک ہے اور وہ اپنا فتویٰ حکم نامہ جاری کرنے کی تیاری میں ہے۔ وہ دوڑے ہوئے اپنے استاد کے گھر گئے، وہاں جا کے دیکھا تو وہ اطمینان سے دو بچوں کو قرآن پڑھاتے بیٹھے تھے۔ فرمایا حضرت آپ کو پتا ہے کہ ابا جان نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ تو کہا آپ کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کر رہے تھے، لہذا میں آیا ہوں کہ آپ کہیں روپوش ہو جائیں اور آپ کہیں چھپ جائیں۔ تو یہ کہتے ہی ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آیا اور فرمایا اچھا اگر تیرے باپ کے پاس حکومت ہے تو ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہے، اور تیرے باپ کے پاس ہتھیار ہیں تو ہمارے ہاں نماز کی طاقت ہے۔ اور فرمایا بچوں سے جاؤ ہمارا ہتھیار لے کر آؤ۔ اور یہ کہتے ہی وہ بچے بھی اسی تربیت یافتہ تھے، وہ مسواک و پانی کا لوٹا لے آئے اور کہا فوراً یہ وضو کو بیٹھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، لہذا میں ہتھیار سے تازہ لیس ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہ وضو کرنے لگے تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے اب یہ مصلے پہ بیٹھیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے تو میرے باپ کی سلطنت نسلوں کے لیے برباد ہو جائے گی۔ وہ دوڑے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ نے تو گویا ان کے لیے حکم نامہ جاری کر رہے تھے، اب میں گھبرا کر گیا اور استاد کی محبت میں ان سے کہا تو میرے استاد نے کہا اگر تیرے باپ کے پاس حکومت ہے تو ہمارے پاس بھی بڑی طاقت ہے، اور تیرے باپ کے پاس ہتھیار ہے تو ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ وضو کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ لمحوں میں اگر ان کا ہاتھ اٹھ گیا تو آپ کی نسلیں برباد ہو جائے گی۔ تو ایک دم اس کے بدن پہ کپکپاہٹ آئی اور گھبرا گیا، اس لیے کہ اہل تقویٰ کا روب پڑتا ہے اور اہل تقویٰ کی عظمت کا اثر پڑتا ہے۔ اور وہ گھبرایا اور گھبرا کے ننگے پیر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اوپر پہنچا اور گھٹنے پکڑ کر کہا حضرت مجھ سے قصور ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو فرمایا جب تم نادم ہو توبہ کر رہے ہیں تو ہم بھی اللہ کے لیے تمہیں درگزر کر رہے ہیں۔ تو کبھی ان نمازوں کے اندر وقت کی سلطنتوں کے گھٹنے ٹکانا آسان تھا، آج ان نمازوں کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کا پورا ہونا مشکل ہو گیا، اور ان نمازوں کے ذریعے سے ہم اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنے کے لائق نہیں رہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہماری نماز کو نماز منانے کی آج کی رات ہماری نیتیں ہوں اور ہمارے عزائم ہوں، اور دعاؤں کو دعا بنانے کے لیے ہم محنت کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا اور اپنے ہر امتی کو دعا والا بنایا تھا، تاکہ یہ اللہ کے سامنے بیٹھے اور مسجد کا نمائندہ بنے، یہ بازاروں میں جائے تو بھی اللہ کا نمائندہ بنے، اور یہ گھر میں رہے بھی تو مسجد کا نمائندہ رہے، یہ خوشیوں کی تقریب میں بھی جائے تو مسجد کا نمائندہ بنے۔ اب تو ہمارا حال بدل گیا، بجائے اس کے کہ ہم مسجد کے نمائندے بن کے اپنی تقریب میں پہنچتے، اپنی تجارت میں پہنچتے، اپنی ملازمت میں پہنچتے، اپنے گھروں میں پہنچتے، اب تو ہم مال کے نمائندے بن گئے، اب تو ہم چیزوں کے نمائندے بن گئے، یہاں تک کہ مسجد میں آتے ہیں تو بازار کے نمائندے بننے کی وجہ سے بازاری نگاہوں سے آتے ہیں، ارے مسجد کا فرش کیسا ہے، مسجد میں پنکھے کیسے ہیں، مسجد میں آرام ہے کیا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبی میں اس حالت میں نمازیں پڑھی ہیں کہ برسوں گزر گئے اور اس میں جانماز بچھانے کی کوئی نوعیت نہیں تھی اور بوریے رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔
آپ مٹی پہ سجدہ کرتے تھے اور مٹی پہ آپ نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب رات میں بارش ہوتی اور کھجور کے چھپر سے پانی ٹپکتا اور زمین میں کیچڑ آ جاتا تو ہم دیکھتے کہ آقا کی پیشانی پہ کیچڑ لگا ہوا ہے اور ہماری پیشانیوں پہ کیچڑ لگا ہوا ہے، تب سمجھ میں آتا کہ رات بارش ہوئی تھی جس سے زمین گیلی ہو گئی۔ تو اس حالت میں آپ نے اپنا وقت گزارا اور اس سادگی کی ترغیب آپ نے دی۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے جو سجدہ چادر یا جانماز پہ ہوتا ہے وہ سجدہ زمین یا مٹی پہ ہوتا ہے تو مٹی کا سجدہ اللہ کے پاس چادر کے سجدے سے قیمتی ہے۔ تو ایک ایک چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا نمائندہ، سادگی کی زندگی اور اللہ کی بندگی میں چلنا یہ اس طرح سکھایا تھا کہ امت جہاں جاتی تو مسجد کا نمائندہ بن کے جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے فقیہان امت میں تھے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے آپ کو بڑی تجارت دی تھی اور آپ کی دکان کے اوپر قیمتی تھانے آتی تھی اور آپ ان کی گویا تجارت کرتے تھے۔ ایک بار ایک آدمی قیمتی تھان لے کر آیا اور کہا امام میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا 100 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اپنی چیز کی قیمت کو آپ نہیں جانتا، یہ قیمتی چیز ہے، تو اس کی اتنی سستی قیمت کیسے لگا رہا ہے؟ اس نے کہا امام کئی دکانوں کے دھکے کھا کر آپ پاس آیا ہوں، کوئی 60 درہم کہتا ہے، کوئی 70 درہم کہتا ہے، کوئی 100 درہم دینے کو تیار نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمتی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ 200 درہم دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی یہ اس سے زیادہ کی قیمت رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ اس سے قیمتی ہے تو 300 درہم دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، تو اس کی قیمت کو نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا امام اب تم ہی اس کی قیمت لگاؤ۔ آپ نے فرمایا 1000 درہم اس کو دے دو۔ جب 1000 درہم اس کو دے دیے گئے اور وہ خوشی کے مارے گویا بے قرار ہو گیا کہ جسے میں 100 درہم میں بیچنا چاہ رہا تھا نا امید تھا، اور وہ 1000 درہم میں بک گئی۔ جب تو اب عملے نے کہا امام وہ 100 درہم میں دے رہا تھا اور آپ نے اسے 1000 درہم کی بات کر دی۔ آپ نے فرمایا مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہاں بھلائی کی، اللہ میرے ساتھ آخرت میں بھلائی کرے گا۔ تو مومنانہ تجارت یہ تھی کہ تجارت میں بھی ایمان کے نمائندے اور تجارت میں بھی مسجد کے نمائندے اور مسجد والی فکروں کو بازار کے اندر لے جانا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ اس طرح اپنی زندگیوں کو گزارتے اور اس طرح اپنی زندگیوں کو چلاتے کہ ہر چیز میں ان کے سامنے ایک رنگ تھا کہ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی بنے ہیں جس نبی کے امتیوں ہی نے نہیں بلکہ جانوروں نے اور بے جان کنکریوں نے شہادت دی۔ ایک بار آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور کنکریوں کے ذروں کو اور کنکریوں کے ٹکڑوں کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا تو آپ کی ہتھیلی گونجنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحابہ کے چہرے خوشی سے کھل گئے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کنکریوں میں سے بھی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم ہاتھ بڑھاؤ، اور ابو بکر کے ہاتھ میں دے دی تو ابو بکر کی ہتھیلی سے بھی کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا عمر تم ہاتھ بڑھاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بھی کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ تو میرے دوستوں جن چیزوں کے لیے بے جان کنکریوں نے آپ کی گواہی دی ہو، ہم جاندار امتی ہو کر اگر آپ کی اداؤں کی گواہی نہ دے سکے اور آپ کے طریقوں کی گواہی نہ دے سکے اور آپ کے اعمال سنت کی گواہی نہ دے سکے اور آپ کی اتباع نہ کر سکے تو پھر ہماری دعاؤں کی قیمت کیا ہوگی اور اس رات کا وزن ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ اگر اس رات کو رات بنانا ہے اور اس رات کو ندامت اور انابت کی رات بنانا ہے تو ہم کو کچھ عہد و پیمان کرنے پڑیں گے۔ اے اللہ تو نے ہمیں بے مانگے اپنے نبی کا امتی بنایا، اگر تو ہمیں کتے اور بلی بناتا تو ہم کیا کر لیتے تھے، اور اگر تو ہمیں کسی غیر کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم گمراہ اور بھٹک کے مر جاتے اور اپنی آخرت کو نہیں پہچانتے۔ تو نے ہمیں ایمان کے گودوں میں بالا
اور اسلام کے سائے میں جگہ دی۔ دنیا میں آتے ہی ہمارے کانوں میں اذان پڑھی گئی، ہمارے کانوں میں اقامت گنجوائی گئی، ہمارا نام اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں جب بولنے کی طاقت پیدا ہوئی تو ہمارے ماں باپ کی تربیت کی گئی کہ جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے اور بچی بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ اور جب بچہ یا بچی اللہ کا نام لیتی ہے پہلی بار تو اللہ پاک اس نام کے سکھانے کی برکت سے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہو، اس بچے نے اللہ میرا نام لیا، اس کی برکت سے میں ان کے ماں باپ کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، جس نام کی یہ تاثیر ہو، اس نام کے کام کی کیا تاثیر ہوگی، اور اس نام کے احکام کی کیا تاثیر ہوگی، اور اس نام کی عظمت کے دل میں آنے کی کیا تاثیر ہوگی۔ اب تو یہ دل بتکدہ بنا ہوا ہے، اللہ کے غیر اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حضرت پیران پیر خود ربانی سید الطائفہ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں فرمایا، اے نادان تیرا کیا خیال ہے کہ تو کسی کے گھر پہ ملنے کے لیے جائے تو ایک دروازے پہ لا الہ الا اللہ کندہ دیکھے اور دوسرے دروازے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھے تو تجھے کتنی خوشی ہوگی، اور جب تو اس گھر میں داخل ہو تو بتوں کی پرستش ہو رہی ہو تو تیرے اوپر کیا کیفیت طاری ہوگی۔ پھر فرمایا، خبردار خبردار، ادھر ادھر مت جھانک اور کسی اور کے بارے میں بدگمان مت ہو، اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے گریبان میں منہ ڈال، تیرے ہونٹوں پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے، اور تیرے دل میں خدا کے غیر بھرے ہوئے ہیں اور خواہشات کے بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تو نے اس بتکدے کو نہیں بدلا اور اس دل کو پاک و صاف نہیں کیا تو یاد رکھ، اگر تیری توبہ سچی نہیں ہوئی اور تیرا دل پاک نہیں ہوا تو قیامت کے دن تو بت پرستوں میں اٹھایا جائے گا، خدا پرستوں میں تیرا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نے اپنے دل کو خواہشات کے بتوں سے بھر رکھا ہے۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے میرے علاوہ خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، بجائے میری مرضی پہ چلنے کے خواہشات کی مرضی پہ چلتے ہیں، اپنے جی کے چوچروں پہ چلتے ہیں، اپنی ہوس اور اپنی حرص کو اپنے دلوں میں بھرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یاد رکھو قیامت کے دن تمہارا مال اور اولاد تم کو کام نہیں دے گی، اس دن تو قلب سلیم کام دے گا، اور قلب سلیم وہ ہوگا جس قلب میں اللہ کی سلامتی اور اللہ کی عظمت ہو اور آقا کی محبت اور ان کی تابع داری کا جذبہ ہو، اور اس کی زندگی کے اندر اس کی سنتیں گواہی دے رہی ہو۔ اللہ اس قلب کو قلب سلیم قرار دیں گے اور اس کو اللہ پاک اعلیٰ درجے کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آدمی ان باتوں کو سوچے کہ یہ رات ہمارے لیے گویا اپنی زندگیوں کو جھانکنے کی رات ہے۔ اس رات میں سال بھر کے اعمال کا ڈھیر اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتا ہے، اور اللہ پاک ان کا جائزہ لینے کا فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ تو علام الغیوب ہیں، وہ تو ہر عمل کو ہونے کے وقت ہی جانتے ہیں، لیکن اس امت کو تنبیہ کی گئی اور ہماری تربیت کا سامان کیا گیا کہ ایک رات وہ ہے جس میں تمہارے اعمال کی پیشی اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر کی جاتی ہے۔ گویا یہ آڈٹ کا دن ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ دنیا کے آڈیٹرز کو تو آدمی پیسے کھلا کے بدل سکتا ہے اور کچھ اور کر کے ان کے ساتھ اپنے اعمال کو مٹا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں کی آڈٹ ہے اور اللہ کے ہاں کا فیصلہ ہے۔ وہ اللہ ہمارے سوچنے کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اللہ ہمارے چاہنے کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اللہ ہمارے بولنے کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اللہ ہماری ہر ادا کو دیکھتے ہیں۔ تو اب آدمی دیکھے میرے سال بھر کے ہونے والے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اب وقت ہے کہ میں نادم ہوں، میں تائب ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، میری زندگی لرزہ باندام ہو، میں اللہ کے خوف و خشیت کو اپنی زندگی میں پالوں تاکہ اس کے ذریعے سے میری زندگی صحیح راستے کے اوپر آ جائے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بے شمار چیزیں مانگی ہو،
تو اسی لیے ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اور آگے اس حدیث پاک میں فرمایا جیسے تمہارے اعمال پہنچتے ہیں ویسے حالات تمہارے اوپر جاری کیے جاتے ہیں۔ تو جو حالات ہیں وہ ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں اور ہم برے اعمال کو مٹا دیں تو اللہ نے آج کا ایک موقع دیا ہے۔ آدمی کی ندامت کے دو آنسو بڑے بڑے گناہوں کے سمندر کو ڈھا دیتے ہیں اور اس کے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو اگر آدمی خون کے آنسو روئے گا جس سے سمندر بھر جائیں گے لیکن وہ ایک ڈھیلے کو بھی انگار کے ٹھنڈا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن دنیا میں اگر آدمی ندامت کے دو آنسو بہا دے تو 20 برس کے گناہوں کو ٹھنڈا کر دیں گے اور اس کے اخلاص کی بنا پر اسے آگے صحیح زندگی کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے کئی لوگوں نے ان چیزوں کی عظمت اور قیمت کو اللہ والوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی کیا جانے اشک ندامت کی حقیقت، کوئی کیا جانے اشک ندامت کی حقیقت، کونین کو خریدا ہے اسی ایک گوہر نے، یعنی دونوں جہان کے خزانے اس ایک موتی کے ٹپکنے پر اللہ کی طرف سے مل گئے، بشرطے کہ آدمی ندامت اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو اور اپنی زندگی کو صحیح کرنے والا بن جائے۔ صرف آقا کی محبت کا مطالبہ ہم سے اس لیے ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، لیکن محبتیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کنکریوں میں آ گئی اور زمین کے اندر کے نباتات و جماعتدار میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چلے اور ایک جگہ کے اوپر لیٹ گئے، حضرت ابو ہریرہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کو آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ ایک درخت زمین کو چیرتے ہوئے چلا آیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ پھر وہ چیرتا ہوا پلٹ کے چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی میں نے عجیب چیز دیکھی، یہ درخت چیرتا ہوا زمین کو یہاں تک آ گیا، میں حیرت میں تھا اور تھوڑی دیر میں پھر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی تمنا تھی کہ میں آخری نبی کو دیکھوں، تو وہ دیکھنے کے لیے آ گیا تھا اور جب دل بھر گیا تو وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گویا یہ مقام و مرتبہ اللہ پاک نے بتلایا ہو کہ زمین و آسمان آپ کی عظمت کے سامنے بے حیثیت رہے اور آپ کی عظمت کے سامنے جھکے رہے، اور ایسے نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا، تو ہمارے اندر آپ کی محبت کیا ہے اور ہمارے اندر آپ کی بے قراری کیا ہے۔ یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں آخری نبی کی عظمت اور آخری نبی کے تذکرے کیے تو آپ کے صحابی میں اور آپ کے حواریین میں ایک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ میں ان کا دیدار کر لوں۔ تو آپ نے دعا کی تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، عیسیٰ ہم آپ کی دعا اس کے حق میں قبول کرتے ہیں، لیکن وہ آدمی بن کر نہیں رہے گا بلکہ وہ سانپ بننا چاہے تو سانپ بن کر رہے گا۔ تو اس نے کہا میں اشرف المخلوقات کی قربانی دینا چاہتا ہوں لیکن میں اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ سانپ بن گیا اور گزر گیا، یہاں تک کہ جب غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور جانے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غار ثور کو صاف کیا اور جو طرف جو سوراخ تھے اپنی چادر پھاڑ کر ہر ایک کے اندر ایک ایک جگہ کو ٹھونسا، اور جب چادر ختم ہو گئی ایک سوراخ بچ گیا تو اس پر اپنا انگوٹھا لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا اور اپنے گود میں سلا لیا، اور یہ عزت آپ کو ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سو رہے ہیں۔ اتنے میں ایک سانپ نے آپ کو ڈسا اور آپ نے اپنا پیر ہٹایا تو وہ منہ نکالا اور پھر اندر چلا گیا۔ اب آپ تڑپ گئے، اس کی تکلیف میں آپ کے آنسو آ گئے، وہ آنسو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑ گئے، اور پڑنے کے بعد میں آپ کی آنکھ کھلی تو فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی سانپ نے ڈسا ہے۔ تو آپ نے لعاب دہن لگایا، وہ اثر ختم ہو گیا۔
آپ نے فرمایا یہ سانپ مجھے دیکھنے کا متمنی تھا اور میرے انتظار میں تھا. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا یہ وہی سانپ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، جو کئی سو سال تک سانپ بن کر رہا اور آقا کا دیدار کرنے کے بعد مرا ہوا. تو گویا سانپوں کے اندر بھی آپ کی اتنی محبت رہی اور آپ کے بارے میں دیکھنے کے دیدار کا اتنا شوق رہا. تو ہم کو کتنا شوق اپنے نبی کے دیدار کا ہو. اور نبی کے دیدار کی عملی شکل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دیدار ہو، آپ کی فکروں کا دیدار ہو، آپ کے غم کا دیدار ہو، آپ کی بے چینیوں کا دیدار ہو، کہ آدمی ان چیزوں میں اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے. اس لیے اس رات کو دعا کی رات بنایا گیا اور مغفرت کی رات بنایا گیا. از آسمان زمین پہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر اللہ کی طرف سے پکارتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا الْغُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا. اللہ پاک خود آسمان دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی بندے سے قریب تر ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. الا من مستغفر فاغفر له. پہلی بات یہ کہ تم مجھ سے مغفرت مانگو تاکہ میں تمہاری مغفرت کر دوں. اور الا من مسترزق فارزقا، تم مجھ سے روزی مانگو تاکہ میں تمہیں روزی عطا کر دوں. الا من مبتلا فوافیا، تم مجھ سے جس بلا اور آزمائش سے گزر رہے ہیں یا بلا و آزمائش کا اندیشہ کرتے ہو ان چیزوں سے عافیت مانگو میں تمہیں عافیت دے دوں گا. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ ہم کو پکار رہے ہیں، لیکن ہمارے کان سننے سے بے خبر ہے. ہمارا دل ململانے اور تڑپنے سے بے چین ہے. ہمارے آنکھوں کے آنسو خشک ہیں. ہم اللہ کی عظمت و کبریائی کو پہچاننے کے راستے پر نہیں ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتنی رحمتوں کا سایہ دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ ادائیں دی گئی اور یہ فضائل دیے گئے، ان کو چھوڑو جو اس رات کے بارے میں مختلف کلمات کہتے ہیں اور اپنی غفلتوں میں اور اپنے بہکنے میں چلتے ہیں. ان سے ہماری کوئی تعلق نہیں. بڑے بڑے علماء حق نے 23 صحابہ کرام سے آج کی رات کی روایتیں کی گئی ہیں. اگر کوئی ضعیف روایت بھی ہو اور 3-4 راستوں سے آ جائے تو وہ قوی بن جاتی ہے. یہ خود قوی ہے کہ 23 صحابہ نے اس کی روایت کی ہے. اور علامہ ناصر الدین البانی جیسے ناقد نے بھی آج کی رات کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے اور آج کی رات کے بارے میں آنے والی روایات کو قبول کیا ہے. لیکن ایک ایسی گانے کی کیفیت دنیا میں چل رہی ہے کہ ملنے والی نعمتوں کو اور ملنے والی دولتوں سے بھی آدمی بے خبر چل رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کدھر کہہ رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس رات کے لائق اپنے آپ کو بنا لینا، اس کی بنیاد توبہ ہے اور اس کی بنیاد اللہ کی بارگاہ میں ندامت ہے اور اس کی بنیاد اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے اور جرائم سے بچا لینا ہے جس کے نتیجے میں یہ امت بہکتی اور بھٹکتی ہے. اس لیے ایک تو فرمایا کہ آج کی رات میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہو اور اپنی زندگیوں کو صحیح رکھو. ان کے حق کو پہچان کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں. ارے وہ ماں باپ جس نے چھوٹے سے بڑا کیا، جس نے ایک بارش کے بے جان لوتھڑے کو اللہ کی بارگاہ میں حیات ملنے پر اس کو پالا پوسا اور بڑا کیا اور کر اس سطح کے اوپر پہنچایا، ان کا حق تو یہ ہے کہ کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا. ایک بزرگ نے ایک ماں باپ کے درد بھرے واقعے کو چشم دید دیکھا اور اسے بیان کیا اور یہ کہنے لگے کہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور ماں باپ نے اسے پڑھایا لکھایا، اچھے ڈگری دلائی، اچھے پوسٹ کے اوپر اس کی ملازمت مل گئی. اب اس کے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا، اس کی شادی کی اور ان کے سارے شوشروں کو پورا کیا. شادی کے کچھ دن کے بعد میں بیوی نے کہا میں ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، یا تو یہ رہیں گے یا میں رہوں گی. اب وہ بھی بیچارہ نئی زندگی کے ذوق کا شکار بن گیا. اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ یہ ساتھ رہنے تیار نہیں، اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، آپ اگر اجازت دیں تو میں کہیں اور رہوں اور آپ پاس آتا جاتا رہوں. وہ ماں باپ تھے، وہ بیٹے کا بھلا چاہتے تھے. کہنے لگے بیٹے تو جہاں چاہے رہے،
تو اچھا رہے تو ہماری نگاہوں میں کافی ہے بس۔ اب وہ باہر چلا گیا، اب یہ بیچارے اجنبی بن گئے، ایک گلاس پانی پینے میں بھی یہ مجبور بن گئے۔ یہ صبر کر کے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ تھوڑے دن میں باہر کی کوئی نوکری ملی اور وہ نکل کے سعودیہ کو چلے گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد اس نے کہا خبردار اب جانے کا نام نہیں لینا۔ اب یہ اسی جگڑ بندی میں آ گیا، اب بیوی بچوں کے چکر میں پڑ گیا۔ اب نتیجے کے اندر ماں باپ کو دھیرے دھیرے بھلا دیا۔ پہلے تو کچھ پیسے بھیجتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد حج کا موسم آیا، اس نے حج کیا۔ حج جب کیا تو طواف زیارہ کے لیے جب آیا اور آخری طواف کیا تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ تیرا حج مردود ہے، ہمارے ہاں قبول نہیں۔ اب یہ پریشان ہے، یا اللہ میں اتنا کیا اور میرا حج مقبول نہیں ہوا۔ ایک سال یہی ہوا، دوسرے سال پھر اس نے حج کیا، دوسرے سال پھر اس کے کان میں آواز پڑی تیرا حج مردود ہے، ہمارے پاس قبول نہیں ہوا۔ 12 سال تک یہی ہوتا رہا۔ اب یہ تڑپ گیا، بہت بلبلا کر رونے لگا۔ وہیں ایک بزرگ کو پکڑا اور کہا حضرت 12 برس ہو گئے حج کرتے ہوئے اور یہ آواز سنتے ہوئے، میں کیا کروں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ اللہ والوں کو اللہ پاک فراست دیتے ہیں، اسی لیے کہا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے چوکنا رہو۔ اور اس لیے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو ان کی بصیرت تیز ہوتی۔ انہوں نے کچھ حال احوال پوچھے، پھر کہا کہ کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں ماں باپ ہیں۔ کہا کہ ان سے ملاقات ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اب اس نے سارا دکھڑا بیان کیا اور کہا 12 برس ہو گئے۔ اس بزرگ نے کہا جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اب اسے غیرت آئی، اب اس نے اپنے گھر والوں کے مقابلے پہ کمر باندھی اور کہا کہ تو رہے یا مت رہے میں تو وطن جا رہا ہوں اور بہرحال اپنے ماں باپ سے ملوں گا۔ یہ سوچ کر یہ آیا، اور جب آیا اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تو 12 برس کے فرق میں پورے گاؤں کا اور بستی کا نقشہ بدل گیا۔ اب کوئی اسے پہچاننے والا نظر نہیں آتا۔ اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ایک بچے کو دیکھا تو بلایا، اب بلا کے کہا میاں آپ یہی بستی میں رہتے ہیں؟ تو کہا ہم اسی بستی میں رہتے ہیں۔ یہاں اس نام کے ایک صاحب رہتے، ان کے گھر کا کچھ پتا ہے؟ اس نے کہا ارے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے سینے پہ ایک اور چوٹ پڑی، ملنے آیا تھا میرا باپ بھی گزر گیا، اب میں دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہا۔ اس نے کہا گھر کہاں ہے؟ تو کہا اس گھر میں ایک عورت ہے جو شاید ان کی بیوی ہے اور وہ بھی بہت بیمار ہے اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلے گئی اور وہ پڑے رہتی ہے، محلے والے کچھ ہمدردی کر دیتے ہیں، ان کا گھر فلاں جگہ ہے۔ یہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہی گھر ہے۔ یہ دبے پیر گیا، گھر پہ پہنچا، دروازہ کھلا، چپ چاپ کھلے دروازے کو دیکھ کے اندر چلے گیا۔ جا کے جب اس نے آواز لگائی السلام علیکم تو ماں تھی، ماں کی مامتا نے پہلے ہی آواز میں اپنے بیٹے کو پہچان لیا اور کہا ارے میرے بیٹے تو آ گیا، ارے میرے بیٹے تو آ گیا، میرے دل کا سکون پورا ہو گیا، میری دعا پوری ہو گئی۔ اب یہ تڑپ رہا ہے، وہ ماں ٹٹول رہی ہے ہاتھ سے اور چوم رہی ہے پیشانی کو اور گلے لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہا اما جان کیا حال ہے؟ کہا بیٹا اب آنکھیں نہیں رہی، میں تجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن تیری آواز کو پہچان گئی اور تجھے جان گئی۔ اب یہ ہے کہ تڑپ رہا ہے اور ماں کی تڑپن اپنی جگہ ماں کی مامتا کی ہے۔ ماں نے کہا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہے؟ کہا بھی بس میں آیا ہوں۔ تو کہا بس بیٹا اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ فرمایا اما جان کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بیٹا تمہارے باپ گزر گئے اور میں رات دن یہ دعا کر رہی تھی اللہ تو میرے بیٹے کو بھیج دے، اب میرا شوہر بھی گزر گیا، کوئی محرم نہیں رہا، کل میری موت واقع ہوگی تو قبر میں مجھے کون اتارے گا؟ میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہی تھی، اللہ نے میری دعا قبول کر کے تجھے بھیج دیا۔ اب یہ تڑپ گیا، ماں کے کبھی پیروں سے چمٹتا، کبھی بالوں سے لپٹتا، کبھی آہ بھرتا اور کہتا اما جان مجھے معاف کر دے، اور ماں بیچاری سسک کے کہتی بیٹا بس تو دنیا میں بھی اچھا رہے، تو آخرت میں بھی اچھا رہے، میں نے تو تجھے معاف کر دیا، میں تیری خوشی کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ اب اس حالت کے اندر یہ تڑپتا رہا۔ اللہ کی کرنی ہے کہ ایک دن 1.5 دن نہیں گزرا کہ وہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ماں کے نہلانے کا انتظام کرایا، قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا اور سارے کام کیے، اس کے بعد پہنچا اور پھر حج آیا 13واں حج، اور جب یہ حج کیا تو اس کے کان میں آواز آئی اب تیرا حج قبول ہوا۔
تو میرے دوستوں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے؟ وہ دوست آئے اور انہوں نے دروازے پہ دستک دی، باندی نے کھولا اور جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کون آئے ہیں تو فرمایا آپ کے وہی نابینا دوست آئے ہیں جو آیا کرتے تھے. تو انہوں نے ہنس کے فرمایا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، ان کی تو آنکھیں اچھی ہیں، وہ بینا ہیں اور تو ان کو نابینا کہہ رہی ہے. اس نے کہا 15 سال سے میں دروازہ کھول رہی ہوں لیکن آج تک میں نے ان کی آنکھ نہیں دیکھی. وہ ایسے سر جھکا کے اور آنکھ بند کر کے آتے ہیں، میں انہیں نابی نہیں سمجھتی رہی، آج تک میں نے ان کی آنکھیں نہیں دیکھی. اگر مردوں میں اتنی حیا ہو تو عورتوں میں کتنی حیا ہوگی، اور وہ کیسی حیادار بن کر اپنی زندگی کو گزارتی ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، پاک دامنی اب کا اہتمام کریں اور ان گناہوں سے جو ظاہری اور باطنی ہیں، باطنی سے مراد دلوں کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں، اندھیروں کی دنیا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرنے کے کام، ان ساری چیزوں کو آدمی حرام سمجھے اور اس سے اپنی زندگی کی حفاظت کا سامان کرے. اللہ پاک نے اتنی بڑی خوشخبری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنا دی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے جس کی ایک نگاہ پڑی اور اس نے نگاہ جھکا لی، وہ قبولیت دعا اور مغفرت کی خوشخبری کا وقت ہے. جو دعا مانگو گے اللہ قبول کر لے اور اللہ کہیں گے میرے بندے نے میرے خوف سے نگاہ جھکائی، میں نے اس کی دل کی آواز کو سن لی اور اس کی تمنا کو پوری کر دی. تو ادھر نگاہ بند ہوئی اور پلک جھپکا اور ادھر نگاہ ہٹائی، بس وہ لمحہ مغفرت کا لمحہ ہے، وہ لمحہ قبولیت دعا کا ہے. نگاہ جھکا اور دل سے ایک دعا مانگ لو، کھڑے کھڑے چلتے چلتے وہ دعا تیر کی طرح آسمانوں میں پہنچ جائے. تو یہ تاثیر اور یہ طاقت صرف نگاہ کے جھپکنے میں، اور اللہ نے نگاہ کے جھپکنے کو آسان بنایا. جتنا آسانی سے آنکھ بند ہو سکتی ہے اتنا جلدی کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے یہ سہولت دی کہ اپنی زندگیوں کی حفاظت کا سامان کرو اور حیادار بن کر اپنی زندگیوں کو گزارو. اس لیے میرے بھائیوں، آج کی رات وہ ہے جس میں تمام بے حیائیوں سے پناہ مانگنی ہے اور تمام بے حیائیوں سے توبہ کرنی ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے اور جب وہ اسلام میں نہیں آئے، رات اپنی معشوقہ کے ساتھ گزاری اور صبح مدینے کے بازار نکلے کہ تو گھر کے اندر گوشت تل لے، میں بازار سے کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لا لوں تاکہ ہم مزے سے بیٹھ کے کھا لیں. اب وہ گئے مدینے کے بازار میں، ادھر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے. آپ نے فرمایا خبیب کب تک بھٹکی زندگی گزارے گا، کب اللہ کو پہچانے گا؟ اور پیٹھ سینے پہ تھپتھپایا. آپ کا دست مبارک لگنا تھا کہ ایک دم دل پاک ہو گیا اور بدن کانپنے لگا اور کہا یا نبی اللہ، اب میں ہر گناہ سے تائب ہوتا ہوں اور آپ کی نبوت کو قبول کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھ کے جب واپس لوٹا تو اب اس دھن میں ہے کہ یہ کلمہ مجھے کیا چاہتا ہے، یہ کلمے کا تقاضا کیا ہے. اب اس کلمے کے بعد میں نبی سے اپنی وفاداری کیسے پوری کروں. اب یہ سوچتے ہوئے واپس چلے. اس میں اتنی دیر ہو گئی کہ وہ معشوقہ دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے اور حضرت خبیب اپنی دھن میں آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھ گئے تو اس نے آواز دے کے کہا خبیب کہاں جا رہے ہو؟ دروازہ تو گزر گیا، میں تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں. تو گردن بھی نہیں پلٹائی، نگاہوں کو بھی نہیں پھیرا، بلکہ چلتے چلتے یہ کہا خبیب نے ایک ایسا کلمہ پڑھ لیا جس کے بعد پچھلی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب زندگی بدل گئی. اب میں تم کو نہیں جانتا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں. اب میں ان کی مرضی پہ چلوں گا، تمہاری مرضی پہ نہیں چلوں گا. وہ مجھے اللہ کی مرضی بتائیں گے، وہ مجھے اللہ کی شریعت بتائیں گے. گویا یہ منشا تھا تو نہ نگاہ پھیر کے دیکھا، نہ قدم روکا، نہ گردن پلٹائی، بس ادھر کلمہ پڑا ادھر فیصلہ ہو گیا. ہم کو تو اللہ نے پیدائش ہی کلمے والا بنایا، ہم کدھر بے حیاؤں کے شکار بنتے رہے گے. ہماری بہنیں اور بیٹیاں کیسے غیروں کے حوالے ہوتی رہے گی اور ہمارے ایمان پہ غیرت نہیں آتی اور ہمارے اسلام پہ حیا نہیں آتی اور ہمارے جذبات مردہ ہو گئے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ بیل بکریوں کی طرح ہماری زندگی گزر جا رہی ہے. ہم کب تک اس حیوانیت کے ہوس میں رہیں گے؟ آج کی رات ہمیں جگانے کے لیے آئی ہے کہ ان ساری برائیوں سے جاگ جاؤ اور ان سارے فتنوں سے آگاہ ہو جاؤ اور اپنی زندگی کو اپنے اللہ کی بندگی میں ڈال دو
اور اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لا لو، اور جو اللہ کے نبی چاہتے ہیں وہ کر لو، تاکہ جس نبی کا دیدار آخرت میں ہوگا اور جس نبی کا دیدار قبر میں ہوگا اس نبی والے اعمال کا دیدار دنیا میں کر لو، تاکہ اس کے ذریعے سے کیا پتا کہ کس کے ساتھ محبت ہو اور کس کے ساتھ شفقت ہو، اور اللہ پاک اپنے نبی کا دیدار اسے اس دنیا میں بھی کرا دے۔ اسی اپنی زندگی کو ایسے بناؤ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے 8 مرتبہ بیداری کی حالت میں اپنے نبی کا دیدار کرایا۔ خواب میں تو ہوتا ہی ہے، ہوش میں اپنے نبی کا دیدار کیا۔ تو میرے دوستو، ایسے نبی کو ہم بھول گئے جس نبی کی طاقت ہر عمل کے اندر ہے اور ہر ادا کے اندر ہے اور ہر سنت کے اندر ہے۔ امام ابن ثاقب رحمۃ اللہ علیہ یمنی ایک بزرگ گزرے اور وہ یمن کے رہنے والے تھے، ہر سال حج کے لیے پیدل آتے اور ہر سال مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے اور پھر مدینہ طیبہ میں آقا کی خدمت میں صلاۃ و سلام عرض کرتے۔ پھر دونوں شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ پڑھتے تو اہل مدینہ جھوم جاتے اور اس دن جمع ہوتے جس دن امام ابن ثاقب یمنی آ رہے ہیں، اور اس کی زبان سے اس قصیدے کا اثر سنیں، اس کے لیے وہ بے چین و بے قرار رہتے۔ ایک بار وہ آئے اور یہ پیدل ہمارے نزدیک خیالی زندگی ہو گئی۔ ابھی حال کی بات ہے، ایک یمنی بزرگ سے ایک ہمارے بزرگ کی ملاقات ہوئی تو اس نے بتلایا میری عمر 120 سال کی ہے اور 100 سال سے میرے حج ہو رہے ہیں۔ 20 سال کی عمر تھی جب سے میں حج کرنا شروع کیا اور اب میری عمر 120 سال ہے، 100 حج اللہ نے میرے اپنے کرم سے کرائے، اور ان 100 حج میں 70 حج میں نے پیدل کیے ہیں۔ اب بڑھاپے میں یہ سواری سے کر رہا ہوں۔ تو آج کی دنیا میں بھی اللہ دکھلا رہے ہیں اور ہم خیالوں کی دنیا میں سمجھ کر ان واقعات کو کھلونے کے طور پر اڑا دے رہے ہیں، جبکہ ان کی تاریخی طاقتیں اور اس کے اعمال کی حقیقتیں موجود ہیں۔ اب اس تاریخی حقیقت اور اعمال کی طاقت کو اگر آدمی اعمال پہ چلے تو اسے پتہ چلے۔ تو اب یہ جب آتے اور قصیدہ پڑھتے تو اہل مدینہ جھوم جاتے۔ ایک سال جب یہ آئے اور مکے سے حج کر کر مدینہ طیبہ کو پہنچے اور پھر صلاۃ و سلام عرض کر کر یہ ان دونوں شیخین کی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ پڑھنے لگے اور اہل مدینہ جھوم رہے تھے۔ اتنے میں ایک بدنیت جو ان سے تعصب رکھتا اور ان کی عظمتوں سے اس کو گویا اندرونی طور پر حسد تھا، وہ ظالم وہاں پر پہنچا اور پہنچ کر قصیدہ ختم ہونے پہ کہا کہ آپ میرے گھر آئیے اور دعوت قبول کیجیے۔ تو فرمایا دعوت کا قبول کرنا سنت ہے۔ یہ سوچ کے میں چلا گیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو 2 حبشی غلام تھے جو دروازے کے پیچھے سیدھے بائیں کھڑے تھے۔ گھر میں جاتے اس نے اشارہ کیا تو دونوں مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ پھر اس نے میری زبان کاٹ دی پکڑ کر اور کہا کہ جاؤ جن کی تعریف کرتے تھے وہیں جوڑا لو۔ اب وہ زبان کا ٹکڑا لیے ہوئے خون میرا بدن آلودہ ہو رہا ہے اور کپڑے رنگین ہو رہے ہیں۔ میں دوڑا ہوا روضہ مبارک پر آیا اور سلام عرض کیا اور کہا یا نبی اللہ میرے ساتھ یہ حال کیا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بے ہوشی میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ میرے سرانے کھڑے ہیں اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری محبت میں ظالم نے اس کے یہ حال کر دیا۔ آپ نے میرے ہاتھ سے زبان کا ٹکڑا لیا اور فرمایا اے میرے بیٹے زبان کھول، منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا تو آپ نے زبان میرے منہ میں رکھ دی۔ اتنے میں مجھے ہوش آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خون کا دھبا بھی میرے جسم پہ باقی نہیں رہا۔ میں بشاش اور حشاش رہا۔ میں اسی حالت میں اٹھا اور اس کے بعد وضو کیا اور سیدھے ریاض الجنہ میں جا کے شکرانے کی نماز ادا کیا اور پھر اپنے سفر کی تیاری کیا، یمن چلا گیا۔ دوسرے سال جب آیا اور پھر مدینہ طیبہ کو مکہ مکرمہ حج کے بعد پہنچا تو اس وقت پھر اہل مدینہ کھڑے تھے اور میں اسی شان سے قصیدہ پڑھتا رہا۔ قصیدے کے ختم ہونے پہ پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے۔ مجھے تردد ہوا لیکن میں نے سنت کی مطابقت میں قبول کر لیا۔ جب اس گھر گیا تو اس نے اچھے کھانوں سے توازے پیش کی۔ جب میں کھا کے نکلنے لگا تو کہا حضرت ایک لمحہ ٹھہریے
اور دروازے کے قریب ایک زنجیر کھولی اور کہا ذرا اس میں جھانکیے، تو وہاں پر خنزیر کا منہ تھا اور گردن میں زنجیر پڑی ہوئی تھی، وہ سر پٹک رہا تھا، ایک عجیب و غریب قسم کا جانور تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ میں کہا میں نہیں پہچانتا۔ کہا یہ میرا وہ ظالم باپ ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی اور اللہ نے اس کا یہ حشر کاٹ دیا۔ تو میں بھی اس باطل راستے سے توبہ کر کر اہل سنت میں آ گیا۔ تو اہل سنت والجماعت میں آنے کی اس نے یہ راستہ بتلایا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جس ذات اقدس کی تاثیر اور طاقت کا حال یہ ہو کہ 900 برس گزرنے کے بعد ایک امتی پہنچتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ نظارے اور یہ معجزات آتے ہیں۔ علماء نے اسے معجزہ بعد الوفات کے عنوان پہ تذکرہ کیا۔ تو ایسے نبی کے اعمال میں کتنی طاقت ہوگی اور ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کتنی برکتیں ہوں گی، اور ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنانے والا کتنی بڑی عزت و عظمت کا قائل ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ آپ نے بہت سارے اعمال کی برکتیں بتلا دی لیکن یہ نہیں بتلایا کہ دعوت پر دائی کو کیا ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں اس کی دعوت کے ہر بول کے بدلے میں اسے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی عبادتوں کا اجر دوں گا اور اس اجر کو پھر اپنی شان کے اعتبار سے بڑھاؤں گا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے۔ تو یہ برکتیں جس کام میں ہو، جس نبی کی اداؤں میں ہو اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دعوت کی طاقت دی گئی ہو، اب یہ امت اللہ کی طرف کتنی بلانے والی ہے اور پیٹ اور جیب کی طرف کتنی بلانے والی ہے۔ روزانہ کے تذکرے دیکھ لو، کھانے کے تذکرے، کمانے کے تذکرے، گھر بنانے کے تذکرے، زمین لینے کے تذکرے، خواہشات کے تذکرے، لیکن اللہ کو راضی کرنے اور ایمان پر خاتمہ اور اپنی نبی کی محبت کے تذکرے کتنے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ گھرانے پورے اجڑ گئے نبی کی محبت کے تذکروں سے، اور ہمارے ماحول پورے اجڑ گئے اور اندھیرے میں گم ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے۔ ہماری شادی کی تقریبات ویران اور سنسان ہو گئی آخرت کے تذکروں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے۔ حالانکہ ہمارا جمع ہونا جس جگہ ہو ہمیں ایمان کی دعوت کا عنوان دیا گیا، ہمیں آخرت کی فکروں کا عنوان دیا گیا، ہمیں ندامت کی مشق کرنے اور توبہ کرنے کا عنوان دیا گیا، تاکہ یہ بندے اللہ کی بارگاہ میں ایسے پہنچے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے بندے بس تو نے محنت کر لیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے ساری تیری گویا زندگی کو تو نے اللہ کی نسبت میں تھکا لیا اور اللہ کی طرف رجوع ہو کر تو نے نفس مطمئنہ پا گیا، اب اندر آ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب کوئی اس کے لیے رکاوٹ ہی نہیں کسی چیز کی۔ ایسی زندگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگا کہ میں ایسی امت سے قیامت کے دن خوش ہوگا جو امت اس طرح اپنی زندگی کو تھکا کر اور اپنی زندگی کو بھلا کر اور اپنے جان و مال کو میرے اور میرے پروردگار عالم کے نام پر لٹا کر اور میرے لائے ہوئے دین کو دنیا میں حیات دے کر اپنی زندگی کو گزاری ہوگی، ایسی امت میں میں خوش ہوں گا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جس امت کو اللہ پاک نے اتنی عزتیں دی، مال کے بغیر دی، ہتھیار کے بغیر دی، تعداد کے بغیر دی، قوتوں کے بغیر دی، کہ اتنی عزتیں اس امت کو ملی ہے کہ اس امت کے قدموں میں بادشاہوں کے تخت و تاج آئے ہیں اور آج اس امت کے سر غیروں کی چوکھٹوں پہ پڑے تھے۔ کتنی عزتوں کے کمال کے ساتھ کتنی ذلتوں کا زوال ہماری زندگی میں ہوا ہے کہ کہاں ہم تھے اور کہاں ہم پہنچ گئے، ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہم کہاں سے کہاں۔ اب یہ رات جائزے کی رات ہے، یہ رات محاسبے کی رات ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کو ٹٹول رہے ہیں، مطلب یہ کہ تم اپنے اعمال کو ٹٹولو اور تم اپنے دل کو جھانکو اور طے کرو، مولا میں آپ سے صلح کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کو بدلتا ہوں، میں اپنے اعمال کو پلٹتا ہوں تاکہ میری اور آپ کے درمیان کی جدائی دور ہو جائے اور میں آپ سے قریب ہونے والا بن جاؤں۔ اگر آدمی اس قربت کے راستے کو پہچان لے اور اس کی فکر کر لے تو اللہ تو پہلے سے ہی قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ارے بندے میں تیری رگے جان سے بھی زیادہ تجھ سے قریب ہوں۔
مجھ سے مانگو میں تجھے دوں گا، میں دینے کے لیے ہی تجھے مانگنے کی توفیق دے رہا ہوں، اور پھر بھی تو نہیں مانگتا اور تیرا دل نہیں پلٹتا اور تو کوئی فیصلہ اپنے بارے میں نہیں کرتا، تو پھر میرا غضب بھڑکتا ہے، اس لیے تو میرا خیال کر لے۔ تو یہ رات تو اسی لیے دی گئی کہ آدمی اپنے آقا کی محبتوں کو پہچانے اور آقا کی فکروں کو پہچانے۔ اب صحابہ کرام نے ہر طرح سے اپنے نبی کے ساتھ محبت کی اور ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے ہیں اور آپ کے اوپر ایک یمنی چادر پڑی ہوئی ہے اور پھر اس کے اندر کا رنگ چمک رہا ہے اور 14ویں کا چاند آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا ہے۔ اب اس کی روشنی کے اندر صحابہ بیٹھے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی ہم آقا کے چہرے مبارک کو دیکھتے، پھر کبھی ہم چاند کو دیکھتے، پھر آقا کے چہرے مبارک کو دیکھتے، بار بار دیکھتے رہے۔ ہماری زبان سے نکلا اس اللہ کی ذات کی قسم جس پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے آقا چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تو ایسی محبتیں صحابہ نے آپ کے ساتھ کی اور ان محبتوں میں آخری وقت تک لٹے ہیں، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو وقف کیا اپنے نبی کی محبت میں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں تو اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا پردہ ہونے کا اطلاع عام ہو رہا تھا۔ اتنے میں محمد ابن عبد ربہ ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے وہاں سے گزرے، وہ دوڑتے ہوئے گھر گئے تو دیکھا کہ ابا جان گھر پہ نہیں ہے۔ وہ باغ میں جھاڑا لیے درختوں کو پانی دے رہے ہیں، ایک دم ان کی چیخ نکلی تو فرمایا بیٹا کیا صدمے کی اطلاع لایا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ ایک دم ان کی بھی چیخ نکلی، ہاتھ سے جھاڑا چھوٹا اور بلبلاتے ہوئے باہر نکلے کہ بیٹے کے بات کی تصدیق کر لوں۔ جب مسجد نبی میں پہنچے تو صحابہ کو غمزدہ دیکھا اور پتہ چلا کہ یہ بات حقیقت ہے۔ اب آپ کے آنسو ڈھلتے رہے اور آپ کے آنسو بہتے رہے، یہاں تک کہ آقا کو قبر مبارک میں اتار دیا گیا اور روضہ مبارک میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد بھی ان کے آنسو ڈھلتے رہے۔ اب یہ رونا رات دن صبح شام مہینوں ان کی یہ کیفیت رہی۔ جب صحابہ پوچھتے تو کہتے آقا نظر نہیں آ رہے، یا آقا کی مجلس ہوتی تھی، یہاں ہم آقا کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہاں آقا کے ساتھ ہم دل بہلاتے تھے، یہاں ہم آقا کے ساتھ چلتے تھے۔ اب یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے اور روتے جاتے، اس کثرت سے ان کے آنسو بہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب جب بینائی ختم ہو گئی تو وہ اندھے بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد مدینے کے اندر ماہر امراض چشم یعنی آنکھوں کے بڑے بڑے ماہر جو اس زمانے میں تھے، ان کی ایک جماعت آ گئی۔ تو ان کی جماعت آنے پر بچوں نے کہا کہ ابا جان چلو، اور صحابہ نے کہا کہ بھائی چلو۔ اس وقت وہ امراض چشم کے ماہر آئے ہیں، آنکھوں کا علاج کر رہے ہیں، تمہارے بارے میں بھی کچھ علاج کرا لیں گے۔ تو چیخ نکلی اور فرمایا اس ذات کی قسم جس پہ میرا ایمان ہے، اب مجھے آنکھوں کی حاجت ہی نہیں ہے۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آنکھیں تو آقا کے دیدار کے لیے تھی، جب آقا دنیا سے پردہ فرما گئے تو آنکھوں کی ضرورت بھی باقی نہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی ایک ایک نگاہ میں اپنے نبی کی محبت کو بھرا تھا اور ان کی والی فکروں پر اپنے آپ کو چلایا تھا۔ تو یہ رات میرے دوستو ان محبتوں سے میل کھانے کی اور ان محبتوں کے آئینے میں اپنی زندگی جھانکنے کی ہے کہ کب تک آزاد زندگی گزاریں گے اور کب تک غفلتوں کی زندگی گزاریں گے اور کب تک نافرمانیوں میں ہم اپنے آپ کو چلائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی کہ یہ ایمان دنیا میں پھیل جائے اور یہ اسلام دنیا کے اندر چمک جائے اور لوگ حق کے راستے پر آ کر جہنم سے بچ جائیں۔ اس میں جو بازی لگتی تھی وہ بازی لگا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی خلافت کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے سرداران قریش آئے جو اسلام مکے کے فتح ہونے کے بعد قبول کیے تھے۔ اب ان میں مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں اور اپنے مسائل لے کر آئے اور اس وقت کہا کہ امیر المومنین ہم کچھ چاہتے ہیں۔ فرمایا ان کو بٹھا دو، ابھی امیر المومنین کسی کام میں مصروف ہیں۔ آپ اپنے بیت المال کے حسابات دیکھ رہے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے، یہ حساب دیکھ رہے۔ اتنے میں اسی حالت میں
حضرت بلال آئے، حضرت خباب آئے، جو حضرت صہیب آئے، یہ غلامان رسول چلے آئے جو غلامی کی زندگی گزارتے رہے اور غلامی کے بعد آزاد کردہ بنے اسلام کی برکت سے۔ اب جب یہ آئے تو اطلاع ملی امیر المومنین بلال آئے ہیں اور امیر المومنین صہیب آئے ہیں۔ اب یہ بلال کون ہے؟ مدینے کے اندر آ کر آپ نے اعلان کیا اے لوگوں میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے۔ تو یہ کہتے ہی مسجد کے اندر بیٹھنے والوں نے حیرت سے دیکھا ادھیڑ عمر میں اور کالے کلوٹے بلال اور بالکل گویا ہجرت کر کے اپنے آپ کو گویا شکستہ بنائے ہوئے اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے۔ تو کسی کونے سے آواز آئی بلال تمہارے پاس سرمایہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال نے ادھر ادھر دیکھا بیٹھنے والوں کو اور فرمایا اے لوگوں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس وہ سرمایہ ہے جو تم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی، تو فرمایا تمہیں یاد ہے کہ مجھے الٹا لٹکایا جاتا، مجھے کوڑے مارے جاتے، مجھے آگ کی دھونی دی جاتی، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان رکھی جاتی، مسلمانوں کی قلت و کمی کی وجہ سے کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ آقا گزرتے تو مجھے تسلی دیتے اور کہتے کہ بلال میرا ہے، بلال میرا ہے۔ تو جس آقا کو بلال نے میرا بلال کہا ہو، بتاؤ اس سے بڑا سرمایہ کیا چاہیے؟ اب یہ کہتے ہی مسجد گونج گئی کہ بلال ہماری بہن تمہاری چوکھٹ میں آنے کو تیار ہے اور بلال ہماری بیٹی تمہارے قدموں میں آنے کو تیار ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے سب سے بڑے مالدار ترین صحابی تھے، وہ آگے بڑھے اور حضرت بلال کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا میں اپنی بیٹی سے اجازت لے کے آیا ہوں اور تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ تو گویا اس مالدار کروڑپتی صحابی کی بیٹی سے سیدنا بلال جیسے آزاد کردہ غلام کا گویا نکاح ہوا۔ تو یہ بلال ہے۔ اب یہ بلال اور یہ خباب آ گئے تو اطلاع ملی ہے عمر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ آئے ہیں، تو آپ فوراً اپنا کام چھوڑ دیے، حسابات روک دیے اور کہا مرحبا یا سیدنا بلال اور مرحبا یا سیدنا خباب۔ اب ایک ایک کو آپ بلا رہے ہیں اور آگے آ جاؤ۔ ان سے کہا تم پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، اور ان کے قبیلے کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو آگے آنے دو۔ وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے سردار، یہ غلام آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ جہاں ان غلاموں نے جوتیاں چھوڑی تھی وہاں سرداروں کو جگہ ملی اور یہ سامنے ہو گئے۔ اب جب یہ کیفیت ہو گئی تو ان سرداروں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ ابن خطاب نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ غلام کے آگے ہو گئے اور ہم پیچھے ہو گئے۔ لیکن ایمان کی روشنی ان کو آ چکی تھی۔ دوسرے نے کہا لا تعتبوا علی ابن الخطاب، کہ تم ابن خطاب پہ عتاب مت کرو اور اس پہ ملامت مت کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ یدونا و یدو عبیدن، ہم کو اور ان کو اللہ کے نبی نے ایک ساتھ پکارا تھا۔ فسبقوا فسبقوا، جو آگے بڑھے وہ آگے ہو گئے اور جو پیچھے رہ گئے وہ پیچھے ہو گئے۔ ہم پیچھے تھے، ہم پیچھے کر دیے گئے، اور یہ آگے تھے اور آگے ہو گئے۔ اب یہ انہوں نے سرگوشیاں کی۔ ادھر امیر المومنین کو اندازہ ہو گیا، آپ نے کھڑے رہ کے فرمایا اے سردارو تم گھبراؤ مت، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ اگر میری جگہ ابو بکر ہوتے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی کرتے، اور میری جگہ اگر آقا ہوتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے کہ ان کو آگے بڑھاتے، ان کو پیچھے ہٹاتے۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن اللہ بھی یہی کرے گا، ان کو آگے بڑھائے گا اور تم کو پیچھے رکھ دے گا۔ اب ان کی چیخیں نکل گئی، کہا امیر المومنین جتنا تم نے شروع میں کہا ہم برداشت کر گئے، لیکن یہ کہہ رہے کہ قیامت کے دن بھی یہ ہوگا، تو اس کا کوئی کفارہ بدلاؤ تاکہ وہاں ہمیں شرمندگی رہو، ہم ان کی جگہ رہے۔ یرموک کا معرکہ چل رہا تھا، آپ نے فرمایا رومیوں کا مقابلہ چل رہا ہے، اگر یہیں سے چلو اور شہادت کی نیت سے چلو تو شاید تم ان کی صف کے اندر مل جائیں گے۔ انہوں نے مصافحہ کیا اور وہیں سے روانہ ہو گئے۔ اب ان میں ابو سفیان بھی ہے، ان کی بیوی ہندا بھی اسلام لائی ہوئی ہے، اور وہاں جا کر ایسا مقابلہ کیا کہ رومیوں کو پسپا کرنے لگے۔ ان میں ان قریشیوں کا حال بے حال ہونے لگا، ابو سفیان کے پیر اکھڑنے لگے۔ تو ہندا نے پیٹھ تھپتھپایا اور فرمایا باطل میں تو بڑے بہادر تھے اور حق کے معاملے میں تمہارے پیر پھسل رہے ہیں، آگے بڑھو اور شہادت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب یہ کہتے ہی وہ بھی آگے بڑھے
عورتوں کا ایک خیمہ تھا، دشمن اس طرف کو آنے لگا۔ اب اس کیفیت کو دیکھ کر یہ لوگ بے چین ہو گئے۔ اتنے میں اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ بھی ان میں موجود تھے، انہوں نے فوراً آواز دی اور یہ کہا ہے لوگوں آؤ اور شہادت پر مجھ سے بیعت کرو اور آگے بڑھو اور ایمان کے جھنڈے کو بلند کرو۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے نے بیعت کی، یعنی ابو جہل کے پوتے نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد دوسرے 400 قریشی سردار بیعت کیے، اور پھر اس بے جگری کے ساتھ معرکہ ہوا کہ 400 کے 400 اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور سب ایک ایک کر کے آگے بڑھ گئے۔ حضرت خالد کہتے ہیں اکرمہ نے وہ جاں بازی دکھائی اور اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، اور عورتوں کی طرف دشمنوں کو پسپا کر کے کچل دیا، یہاں تک کہ زخموں میں چور ہو گئے۔ میں نے ان کو اپنے گود میں لیا، ان کے بیٹے کو میں نے اپنی پیٹھیوں پہ لٹایا، وہ آخری ہچکیاں لے رہے تھے، میں نے ان کے حلق میں پانی ڈالا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر میں نے اکرمہ کو سنبھالا، اکرمہ نے کہا بتاؤ نتیجہ کیا نکلا؟ تو حضرت خالد نے کہا اللہ نے ہمیں فتح دی اور غلبہ دیا۔ فرمایا بس عمر کو جا کے کہہ دو جو تم نے کیا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور جو ہم چاہتے تھے وہ تم قیامت کے دن کرا دینا، تاکہ ہم کو اس سے پسپائی نہ ہو اور ان کی برابری میں ہم کو جگہ ملے۔ اور ہچکی لی اور ایک گھونٹ پانی آپ نے ڈالا حضرت خالد نے، اور آپ کی گود میں اکرمہ نے جان دے دی۔ تو حضرت خالد کے آنسو بلنے لگے، اور آپ نے فرمایا اب عمر ہنتما کا بیٹا، یعنی عرب کی عادت تھی جب جوش میں آتے تو باپ کا نام لیتے اور جب غم میں آتے تو ماں کا نام لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام ہنتما تھا، تو آپ نے فرمایا ہنتما کا بیٹا اب نہیں کہے گا کہ ہم بزدل ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں کا سودا کیا اور سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ امیر المومنین کو اطلاع ملی اس قافلے میں ایک لڑکی بچی اور ایک لڑکا بچا، آپ نے فرمایا انہیں عزت سے مدینے کو لاؤ اور ان کا آپس میں نکاح کر دو تاکہ اس دلیری اور بے جگری کی نسل قیامت تک باقی رہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جب ایمان کے اوپر آ گئے تو پھر جان کی پرواہ نہیں کی، عزتوں کی پرواہ نہیں کی، آخرت والی زندگی کو سینے سے لگایا۔ آج کی رات اس کے فیصلہ کرنے کی ہے کہ ہمارے بڑوں نے تو اس طرح اپنی زندگیوں کو گزارا، ہم اپنی زندگی کو کب تک اللہ کی بے وفائی میں اور نبی کی غلامی سے دوری میں اور آپ کی اداؤں کو چھوڑ کر آپ کے دشمنوں کے طریقوں میں چلائیں گے؟ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اپنی زندگیوں کو سنبھالنا ہے اور اپنے اعمال کو نکھارنا ہے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ اس لیے آج کی اس رات کو جو محاسبے کی رات ہے اور آج کی اس رات کو جو جائزے کی رات ہے، اس میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے راستے پہ موت تک چلا دے اور ہمیں اخلاص کی دولت دے دے اور ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمارے حوصلوں کو بلند کر دے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے تو اس امت کو خدا پروان چڑھائیں گے۔ یہ امت آج بھی غالب ہوگی، جب مٹھی بھر رہ کے غالب ہوئی تو آج بے شمار ہو کے کیسے غالب نہیں ہو سکتی؟ لیکن یہ بدعمالیاں ہیں جو ہماری زندگی کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، چل رہی ہے زندگی۔ ایک بزرگ کے واقعے میں آتا کہ وہ سعودیہ میں رہتے تھے اس زمانے میں سینکڑوں برس پہلے، اور وہ آئے ادھر دوسرے علاقے میں اور آ کر وہ گویا اردن کے علاقے کے بادشاہ سے ملنے آتے تھے۔ ان سے ایک دوستی تھی، جب وہ ملنے آئے تو بادشاہ نے بہت دن اپنے محل میں ٹھہرایا۔ جب جانے لگے تو بادشاہ نے چند سنترے دیے اور کہا اسے تھیلی میں رکھ لو، ہماری طرف سے توشہ ہے۔ اب یہ بزرگ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بادشاہ کے گھر سے جا رہا ہوں اور چند سنترے کی ایک تھیلی میرے ہاتھ میں آ رہی ہے، آخر یہ کیا ہے؟ لیکن کچھ کہا نہیں، نکل گئے۔ اور جب بادبانی کشتی میں سفر کرتے ہوئے چلے تو راستے میں کئی ملک پڑتے تھے۔ ایک ملک پہ ایک کشتی لنگر انداز ہوئی، اس ملک کی فوج کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ آفتاب پر ہے اور طبیب کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاج کے لیے سنتروں کی ضرورت ہے، اور سنترے ہمارے ملک میں ہوتے نہیں ہیں۔ ہم ہر کشتی سے پوچھتے جا رہے ہیں، اگر تمہارے یہاں ہیں تو دے دو۔ تو اتنے میں نے کہا لو یہ تھیلی لے جاؤ، یہ سنتروں کی تھیلی۔ اب انہوں نے اس کے عرق سے علاج کیا، اللہ نے اسے کھڑے کھڑے صحت دے دی، زندگی اس کی بدل گئی۔ اور طبیب نے کہا کہ اب خطرے سے باہر ہے،
اور اب یہ اچھا خاصا چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا. اب 2 دن اس کو دیکھا اور کشتی لنگر انداز ہے. جب عائشہ کو پتا چلا کہ ان سنتروں کو ملنے سے اللہ نے میرے بچے کی زندگی کو بچا دیا اور دوا کے اسباب بنا دیے، تو مارے خوشی کے کہ شہزادے کو نئی زندگی مل گئی، اس نے اس تھیلی میں ہیرے جواہرات بھر دی اور بھر کر کہا کہ لے جا کے یہ اس آدمی کو دے دو تحفے میں جس نے سنتروں کے ساتھ یہ تھیلی دی. اب وہ تھیلی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی. انہیں حیرت ہوئی، کہہ رہے جہاں ملنا تھا وہاں تو کچھ نہیں ملا اور جہاں نہیں ملنا تھا وہاں اتنا مل گیا. اب یہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر ملنے کے لیے آئے. جب آپس میں بات چیت ہوئی تو تذکرہ آیا ایسی باتوں میں، تو عائشہ نے کہا ارے ہمارے سنتروں کا کیا کرنا جو تم ساتھ لے گئے تھے. اس نے کہا کہ یہاں تو میں عجیب کیفیت میں لے گیا، لیکن راستے میں ایک اور حکومت ملی اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے سنتروں کے بدلے میں اسے ہیرے جواہرات سے بھر دیا. تو عائشہ نے کہا ارے بڑے کم قیمت پہ تم نے ہمارے سنترے دی. تو ان کو حیرت ہوئی کہ کم قیمت میں دیا. تو کہا شام بتائے گے. جب رات ہو گئی تو بادشاہ نے اپنے شاہی لباس کو اتارا اور ایک میلا کچیلا جس پہ کالے پیلے دھبے پڑے ہوئے تھے وہ ایک گویا کرتا پہن لیا لمبا سا اور لنگی باندھ لی اور کہا چلو ہمارے ساتھ، اور اپنا بھیس بدل کے چلا. اور چلنے کے بعد ایک لوہار کے پاس پہنچا. اب وہ لوہار کے پاس آگ پک رہی تھی. اب لوہار نے دیکھا تو غصے میں آنا شروع کیا، تمہاری عادت بگڑ گئی، تم پابندی سے نہیں آتے، 2 دن ادھر ادھر ناغا کر دیتے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، اور میرے کام کچھ نکل گئے تھے جس کی وجہ سے ہو گیا. کہا ہمیشہ معافی چاہتا پھر یہی کرتا. اب یہ بادشاہ اس لوہار کی باتوں کو سن رہا اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو سہ رہا. چل جا کام پہ لگ جا اپنے. اب یہ اسی بھٹی کے پاس بیٹھے پسینے بہ رہے ہیں، لوہا ٹھوک رہے ہیں، اس کو موڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح 4 بج گئے. انہوں نے کہا میری مزدوری دے دو. مزدوری لے لی اور واپس آیا اپنے بھیس بدلی بھی کیفیت میں، اور چپکے سے محل کے سوراخ سے وہ اپنے محل میں داخل ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ حکومت جو چل رہی ہے یہ امت کی امانت ہے، انسانوں کی امانت ہے، میں ان پہ خرچ کرتا ہوں اور میری کمائی یہ حلال روزی ہے جو تم نے رات میں دیکھی اور اس سے میں اپنی زندگی گزارتا ہوں. اس میں بچی ہوئی چیز میں نے سنترے تمہیں دیے تھے، حلال میں برکت ہوتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ برکت ہونا تھا، تم نے کم پہ قناعت کر. تو میرے دوستو ہم تو حلال روزی کو جانتے ہی نہیں. حلال و حرام برابر ہو گئے، سچ اور جھوٹ برابر ہو گئے. حالانکہ جھوٹ سے آدمی کی کمائی خطرے میں پڑ گئی، جھوٹ سے آدمی کے اعمال بگڑ گئے. حدیث پاک میں آتا کہ مسلمان کبھی شراب پی سکتا ہے، کہاں غفلت میں پی سکتا ہے، توبہ پہ معاف ہو جائے. اور اسی طریقے سے کہ وہ چوری کر سکتا ہے، کہاں وقت کر سکتا ہے، یہ بات ممکن ہے. کہا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، کہا نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ کے ساتھ مسلمان کا جوڑ نہیں بیٹھتا. الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ صدق میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. تو جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا اپنے چھوٹے بچوں کو بچپن سے جھوٹ بولنے سے بچاؤ اور ان کو جھوٹی باتوں کے تذکروں سے بچاؤ. اور باتوں پہ تو دل بہلا لو، لیکن جھوٹ بولنے پہ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، کچھ سزا دو تاکہ وہ دوبارہ جھوٹ بولنے نہ پڑے. لیکن ہم ہی جھوٹ بولتے رہے تو ہم اولاد کو کیا جھوٹ سے بچائیں. اس لیے آدمی دیکھے کہ آج کی رات ہماری دعاؤں کی قبولیت میں یہ آرے چل رہے ہیں. کہیں بے حیائی کا چل رہا تو کہیں حرام کھانے کا چل رہا تو کہیں جھوٹ بولنے کا چل رہا. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں اور کدھر سے کدھر جا رہے ہیں. بس زندگی بے خبری کے اندر گزر رہی ہے. اگر آدمی اپنی زندگی کو دیندار بنانا چاہے تو آج کی رات توبہ کی رات ہے. اللہ پکار رہے، بار بار پکار رہے، حل میں مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ وہ توبہ کر لے اور میں اس کی مغفرت کر دوں. اور مغفرت میں بھی وہ اتنے بڑے کہ ان کی بڑائی کا تصور کرنا ہمارے حد و حساب سے باہر ہے. انہوں نے صاحب اس بات کو کہہ دیا یا ابن آدم، اب اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، اتنے گناہ کرے کہ میری پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے،
اور اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہوں کے پہاڑ لگنے لگ جائے، اور اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگ جائے، تو اور اس کے بعد تو ایک بار کہہ دے فاغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اب میں گناہ نہیں کروں گا، میری عزت کی قسم میں تیرے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا، میری عزت کی قسم میں تیرے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا۔ ذکرتنی ذکرتک ونسیتنی ذکرتک، اے میرے بندے تو مجھے پہچان، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھی کو یاد کرتا ہوں، اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے تو تب بھی میں تجھی کو یاد کرتا ہوں کہ میرے بندے کو مجھ سے بڑا محبوب کون مل گیا، وہ کہاں بھٹک گیا، میں تجھی کو یاد کرتا ہوں۔ جیسے کوئی ماں یاد کرتے رہتی ہے کہ میں بچے کو اوپر خفا ہو کر ناراض کے بول دیے، اور بچہ بیٹا میرے سے خفا ہو گیا، وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، اب ہر کھٹکے پہ بے چین ہے کہ میرا بیٹا آ گیا، ہر فون پہ بے چین ہے کہ میرے بیٹے کا فون آ گیا، ہر آہٹ پہ بے چین ہے کہ میرا بیٹا آ گیا، کوئی آیا تو پوچھ لیا کہ میرا بیٹا کہیں نظر پڑا کیا۔ تو اگر ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے جو روٹ کر چلا گیا اسے بلانے کے لیے اتنی بے چین ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب تو مجھ سے اعراض کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں کہ میرے بندے کو کیا ہو گیا۔ اگر ایک ماں اتنی بے چین ہوتی ہے تو میں 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے بے چین ہوتا ہوں کہ آ جا میرے دروازے پہ آ جا، میری توبہ کا دروازے کی چوکھٹ پکڑ لے اور میرے سامنے اپنی ندامت پیش کر دے۔ اور اس کے بعد آیا آگے کہ اذا تاب العبد يعلق له المناديل في السماء، جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو اس وقت میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ نور کی قندیلیں پورے آسمانوں میں لگا دیتا ہوں اور پورے آسمانوں کو اور منور کر دیتا ہوں۔ فرشتے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ جشن نور کی قندیلوں کو بڑھا کر اور آسمانوں کو منور کر کے کس لیے کیا جا رہا؟ تو اللہ پاک کہتے ہیں اصطلاح العبد علی مولا، ارے سنو میرا روٹھا ہوا بندہ مجھ سے معافی چاہنے کے لیے آ گیا، میں اس کی خوشی میں آسمانوں میں نور کی قندیلیں لگا دی۔ تو معافی ہم مانگتے ہیں، خوشیوں کے جشن وہ مناتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ رات معافی کی رات ہے، اور یہ رات توبہ کی رات ہے، اور یہ رات اس محبوب پروردگار عالم کی محبتوں سے اپنے دل کو بھرنے کی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند حاکم کی روایت ہے کہ جس میں تعالی شانہ کی طرف سے ہونے والی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کشی کی ہے کہ جب بندے گناہوں سے زمین کو منحوس کر دیتے ہیں تو زمین کانپتی ہے، آسمان تھرا جاتا ہے، اور اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ میں ٹوٹ پڑوں ان کے اوپر اور آگ کے گولے برسا دوں، تو اللہ پاک اس کی طرف تعجب سے دیکھتے ہیں۔ زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل لوں، اور سمندر کہتا ہے اے مولا اجازت دے تو میں ان کو ایسے مٹا دوں اپنی گویا موجوں کو اٹھا کر کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ تو یہ سب کی باتیں سن کر اللہ کی رحمت مسکراتی ہے، اور اللہ یہ پوچھتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ ان کو تم نے بنایا یا میں نے بنایا؟ خلقت بیدیہ، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے۔ میری محبت اتنی رہی، ساری چیزوں کو تو کن فیکون سے بنا دیا، اور ان بندوں کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب تم نے بنایا تو مارو پیٹو کچھ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے بنایا تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ زمین و آسمان اور سمندر یہ پوچھتے ہیں اللہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ان کی معافی کا انتظار کر رہا ہوں، یہ توبہ کریں گے تو میری عزت کی قسم میں معاف کر دوں۔ وہ اللہ آج پکار رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ اپنے دلوں کو پاک رکھو، عداوتوں سے صاف رکھو۔ آدمی کے نظریات میں فرق ہو سکتا ہے لیکن دلوں کے اندر گندگی اور کجی نہیں آ سکتی۔ ایمان والا اپنے دل اور سینوں کو پاک رکھے اور رکھ کر اس رات کے اندر اپنی زندگی کی ندامت اور توبہ پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور اس بات کو طے کرے اے اللہ میں معافی و پاکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، اور اس معافی کو باقی رکھنا ہے تو دعوت اللہ کی وہ محنتیں جو صحابہ نے کی اور آخری دم تک کی،
اور کیسے کی کہ محبتوں میں مثال چھوڑی، قربانیوں میں مثال چھوڑی، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو اپنا کام بنایا۔ اور جب تک دین کی محنت امت کرتی رہی اور دعوت اللہ پہ چلتی رہی، یہ امت بڑھتی رہی، یہ امت آگے ہوتی رہی۔ وصیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات لکھائی کہ اے عمر، اپنی رعایا کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دین کی محنتوں میں اور دعوت اللہ میں چلاتے رہو۔ اگر یہ دعوت اللہ میں نہیں چلے گی تو یہ خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے گی، یہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو برباد کرے گی۔ لہذا جب ان کو تم دعوت میں چلاتے رہو گے تو دعوت کی برکت سے ان کی زندگی بڑھتی رہے گی اور اللہ کی مددیں آئیں گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو تم دیکھو گے چٹکیوں کے اندر اللہ پاک کی طرف سے غیبی فیصلے ہوں گے۔ تو یہ ہمت دلائی اور یہ وصیت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی راستے پہ چلتے رہے تو اللہ نے ایسی ایسی مددیں فرمائی ہیں اور ایسے ایسے اللہ کا غیبی انعام اس امت پر آیا ہے۔ نہاون کا معرکہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، بڑا گھمسان کا معرکہ تھا، قلابت معرکہ تھا، اور صحابہ کئی دن تک مقابلہ کرتے رہے لیکن دشمن کے قلعے کو کھول نہیں سکے اور ان کے اوپر غالب نہیں آ سکے، اور برابر مقابلہ چل رہا تھا۔ مدینے کو انہوں نے قاصد بھیجا اور کہا امیر المومنین ہماری مدد کیجئے، کوئی فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے کہا نعمان کھڑے ہو جاؤ۔ تو نعمان ابن مقرن نے فرمایا اے امیر المومنین میں کیا کروں گا، میں کمزور آدمی ہوں۔ فرمایا نہیں تم کچھ نہیں کرو گے، اللہ تمہارے کاندھوں پہ رکھ کر اپنی مدد دکھائے گا، ہمارے نبی نے تمہارا مقام ہم کو بتا رکھا ہے، جاؤ اور اس معرکے کی کمان سنبھال لو۔ بھئی یہی مدد کی کہ ایک امیر کو بھیج دیا۔ جب امیر پہنچ گیا اور وہاں کا امیر گویا معزول کر دیا گیا اور ان کے ہاتھ میں کمان دے دی گئی، تو اب انہوں نے کمان لے کے فرمایا اے لوگوں کیا تم مجھے اپنا امیر مانتے ہو؟ پورے لشکر نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو میں آدھی رات گزرنے پر 3 تکبیریں کہوں گا، پہلی تکبیر پہ تم جاگ جانا اور چوکنا ہو جانا، اور دوسری تکبیر کے اوپر تم باوضو ہو جانا، اس لیے کہ وضو کو مومن کا ہتھیار بتلایا گیا۔ ہم ہتھیار سے ہتھیار کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم نبی کے دیے ہوئے اعمال سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، لہذا تم باوضو ہو جاؤ۔ اب باوضو ہونے کی ترغیب دی اور فرمایا جب میں تیسری تکبیر کہوں تو تم دشمن پہ حملہ آور ہونا، اور جب تک میں تکبیر نہ کہوں تم قائم رہنا۔ اور پھر کہا میں تمام مسلمانوں کو قسم دے کر ایک دعا کرتا ہوں، تم میری دعا پہ آمین کہنا۔ اور جب سبوں نے ہاتھ اٹھائے تو فرمایا اے اللہ مسلمانوں کو فتح دے، اسلام کو غلبہ دے اور نعمان کو شہادت عطا فرما۔ ساتھیوں نے بے ساختہ آمین کہا۔ بعد میں انہوں نے سوچا کہ اس میں ہمارے امیر نے اپنی شہادت مانگ لی۔ اب آدھی رات گزری تو آپ نے تکبیر کہی، ساتھی سب چوکنا ہو گئے۔ تھوڑے وقفے کے بعد دوسری تکبیر کہی، ساتھی باوضو ہو گئے۔ اب اس کے بعد دشمن نے کھڑکھڑاہٹ دیکھی تو وہ بھی چوکنا ہو گیا۔ اب دوسری تکبیر کے بعد دشمن کی طرف سے تیر آ کے گرنے لگے۔ اب جب تیر آ کے گرنے لگے تو مغیرہ ابن شعبہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوڑے ہوئے آئے اور کہا اے امیر تیسری تکبیر کہہ دیجئے۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ آپ فرمایا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ پھر وہ گئے، ان کے تیر آگے بڑھے، بعض صحابہ زخمی ہونے لگے، وہ دیکھ کر پھر وہ دوڑے اور آ کے کہا کہ اے امیر اب تیسری تکبیر کہہ دیجئے، لوگ آپ کی اجازت میں ہیں۔ دشمن کے تیر سے بعض صحابہ زخمی ہو گئے تو حضرت نعمان ابن مقرن نے فرمایا اے مغیرہ تم خاموش ہو جاؤ، تم نو مسلم ہو، بعد میں اسلام میں آئے ہو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب تک آسمان سے مدد اترتی ہوئی اللہ کے نبی نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک کہ ہم کو اجازت نہیں دیتے۔ میں آسمان کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، اگر تم سب شہید ہو گئے اور آسمان کی مدد نہیں آئی تو میں تیسری تکبیر نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کے ان کو واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر میں آسمان کا رنگ بدلا، خنک ہوائیں آنے لگی، خوشگوار طبیعت میں ان کی تبدیلی آئی۔
پھر آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہی، تکبیر کہتے ہی انہوں نے اپنی تیروں کو چھوڑا اور آگے بڑھے، اور ایک ہی گھمسان کے معرکے میں اللہ نے کئی مہینوں کی لڑائی کو ختم کر دیا اور اسلام کو غلبہ مل گیا۔ انہوں نے مال غنیمت چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی۔ کسی کونے سے دشمن کا ایک تیر آیا، یہ سواری پہ بیٹھے تھے اور ان کی گردن پہ لگ کے پار ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا، یہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرے۔ صحابہ ان کے قریب آئے تو دیکھا کہ بے ہوش پڑے ہیں اور پورا خون بدن کا نکل چکا ہے۔ انہوں نے پانی ڈالا حلق میں اور چہرے پہ اور کہا اے ہمارے امیر آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ تو آنکھ کھولی اور فرمایا کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا اللہ نے غلبہ دے دیا اور دشمن کے پیر ہمیشہ کے لیے اکھڑ گئے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا اے اللہ تو نے میری عزت کی لاج رکھ لی اور میری دعا قبول کی اور ہچکی لی اور شہادت پا کے دنیا سے چلے۔ تو گویا اتنے بے نیاز ہو گئے تھے کہ اپنی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو میرے دوستو آج ہم سے تو چند دن گھر چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور چند دن اللہ کے راستے میں نکل کر نبی کی محبت اور اللہ کی عظمت کی مشق کرنے کے لیے کہا جا رہا، اس یقین کے خزانوں کو لینے کے لیے کہا جا رہا جس سے دعوت بنے گی۔ تو دعوت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زمانے کے باطل کو توڑنے کی طاقت اللہ نے دعوت میں رکھی ہے، بشرطے کہ ہم دعوت والے اعمال پر اور دعوت والی فکروں پر آ جائیں۔ اسی لیے آج کی رات یہ نیتیں کرو کہ ہم مرتے دم تک جو توبہ آج کر رہے ہیں اس کو باقی رکھنے کے لیے دین اور ایمان کی محنتوں کے ماحول میں چلیں گے اور اس ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں گے، مسجد وار جماعتوں میں بٹھائیں گے، آنے والی جماعتوں کے ماحول میں رہیں گے اور ایمان والوں کی فکروں میں وقت گزاریں گے اور اپنے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے جس ماحول نے مروب کر دیا، اللہ کی عظمت کو بجھا دیا، نبی کی محبت کو بھلا دیا، آخرت کی فکر کو دبا دیا، اپنی موت کے بارے میں بے حس و بے خبر کر دیا اور قبر کی زندگی کی تیاری میں مفلس و خلاش فقیر بنا دیا۔ اس راستے کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلو اور اپنے ماحول کو چھوڑو تو حقیقت ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اپنے کرم سے اس راستے کی برکتیں دے اور اس راستے کی عظمتیں دے اور اس راستے کے اوپر ہمیں استقامت دے۔ اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی کہ آج کی رات بچے اوقات کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اور بلبلانا اور ان محنتوں میں اپنا وقت لگانا، جیسے کہنے والوں نے کہہ دیا کوئی کیا جانے اس اشک ندامت کی حقیقت کو، کونین خریدے ہیں اسی ایک گوہر سے، اس ایک آنکھ کی موتی سے زمین و آسمان کے خزانے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، بشرطے کہ بندہ نادم و توبہ کرے اور اپنی زندگی کو عاجزی اور بلبلاہٹ میں ڈال دے۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو قبولیت دے اور ہم سب کو اس ایمانی اور اخروی فکروں میں قبول کرے، اور آج کی رات ہمارے لیے پاکی کی رات، آج کی رات ہمارے دل کی دنیا بدلنے کی رات، آج کی رات دعوت اللہ کو پہچاننے کی رات، آج کی رات اپنے آپ کو حق کے ماحول میں گزارنے والے موت تک کی زندگی کے عہد و پیمان کی رات، آج کی رات گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل اپنی زندگی کے رشتے کو گناہوں سے توڑنا اور نیکیوں سے جوڑنا اور اللہ کی رضا کو پانا، اس طرح اگر ہم گزار لیں تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس رات کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قیام کرو، وقوموا لیلہ وصوموا یومہا، کہ یہ رات قیام کرنے کے لیے ہے اور یہ دن روزہ رکھنے کے لیے ہے، تاکہ جو کچھ عہد و پیمان رات میں کیے گئے دن کے روزے سے اس کو طاقت پہنچاؤ اور دعاؤں والے ماحول اور دعوت والے ماحول میں موت تک اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور اللہ پوری امت کو اس راستے پہ چلا دے کہ ہم حق کو اور حق کی محنتوں کو پہنچائیں اور اپنی زندگی کے اندر اس چیزوں کو سمائیں اور اپنے دل کی دنیا میں بسائیں، تاکہ یہ دنیا کی محبتیں اور مال و ملک کے نقشے کی نفرتیں ہماری حقیقت بن کر سامنے آ جائیں۔ جب کوئی فقیر پریشان ہے تو کوئی امیر پریشان ہے، یہ دنیا ایسی ہے کہ نہ بادشاہ اس سے بچا نہ اس سے کوئی ادنا بچا، ہر ایک اس کی چکر میں پڑا رہا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنو اسرائیل کا واقعہ سنایا، ایک بادشاہ گزرا، اس نے 20 سال میں جا کر اپنے شاہی محل کی تیاری کی
اور جب وہ محل 40 میل کے فاصلے پر بنا اور اس میں سونے، چاندی، زمرد، یاقوت اور تمام ہیرے اور جواہرات اس میں جڑ دیے، تو اس کے بعد لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اور ہمارے محل کو دیکھو۔ تو بڑے بڑے قاصد آ کر اور ایمبیسڈر آ کر حیران ہو گئے، اور بڑے بڑے بادشاہ آگ تکتے رہ گئے کہ اس کا مال کتنی، اس کی دولت کتنی، اس کا اتنا حسین محل کیسا۔ اور پھر اس نے عام رعایا کو بلایا اور ان کو دعوت دی کہ آؤ اور ہمارے محل کو دیکھو۔ ہر ایک تعریف کرتا اور اپنی جگہ مست رہتا۔ آخر میں اس نے پوچھا کوئی بچا ہے ہماری مملکت میں جس نے ہمارے محل کو نہیں دیکھا؟ لوگوں نے کہا ایک درویش ہے جو کہیں جاتا نہیں، بس وہ فقیرانہ زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی جگہ کونے میں پڑا ہے۔ کہا اسے بلاؤ، اس نے انکار کر دیا کہ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب بادشاہ کی فوج پہنچی اور کہا تجھے چلنا ہے تو وہ آیا۔ آنے کے بعد دیکھنے کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا بتاؤ میرے محل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ساری دنیا نے تو تعریفوں کے پل باندھ دیے، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، محل بہت اچھا ہے لیکن 2 نقص اور 2 کمیاں اس کے اندر باقی ہیں۔ اس نے کہا کہ کسی نے کمی نہیں بتائی اور تم کہتے ہیں کہ اس میں کمی ہے۔ کہا ایک نقص تو اس میں یہ ہے کہ جو اس کو بنایا وہ بہت جلد مر جائے گا اور اس گھر کو، اس کو محل کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور دوسرے کہ یہ گھر بھی کل برباد ہو جائے گا، اس کی تاریخ لکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ 2 خرابیاں اس کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ دنیا کے اندر یہ 2 نقص ہیں، تم کروڑ پتی بنو، تمہارا پتی بنو، لیکن ہم سب مرنے والے ہیں، اسے چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ وَخَفِّضْ ظَهْرَكَ فَإِنَّ لَقَبَتَكَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے تم اپنی پیٹھ کو ہلکا پھلکا رکھو، ذمہ داریاں مت ڈالو، ورنہ جس گھاٹی پہ چلنا ہے وہ بڑی تنگ گھاٹی ہے، اسے گزارنا آسان نہیں ہے، اسی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا بنو۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اطلاع آئی کہ امیر المومنین دریائے فرات کے پاس پل چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک کتا اس پہ چل رہا تھا اور پھسل کے پانی میں گر گیا اور مر گیا، تو اس اطلاع پہ رات بھر روتے رہے اور صبح اہل مدینہ کو جمع کر کے فرمایا عمر کے لیے استغفار کرو۔ میں رات بھر روتا رہا اس بات کے اوپر کہ میری خلافت کے زمانے میں ایک کتا پھسل کے مر گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اور آج ایمان والوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں اور آج ہماری زندگیوں کے اندر بے حسی آ گئی ہے اور ہم کسی چیز کو جاننے کے لیے تیار نہیں، تو ہم کہاں سے کہاں تک جائیں؟ تو میرے دوستو، اس رات میں محاسبے کی رات ہے، یہ جائزے کی رات ہے، یہ زندگیوں کو ٹٹولنے کی رات ہے۔ کبھی ہم نے ماں کا دل دکھایا، کبھی ہم نے خالہ سے جھگڑا کر لیا، کبھی ہم نے اپنے عزیزوں سے تعلقات توڑے، کبھی ہم نے پڑوسیوں سے الجھنوں میں اپنے آپ کو ڈالا۔ تو اپنی گھاٹی، جس گھاٹی پہ چلنا ہے وہ بڑی بھاری گھاٹی ہے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھو، ایسا نہ ہو کہ کل کے دن تاب نہ لائی جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ پاک سے آج کی رات مانگنا ہے، درود شریف پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں پاکی کا راستہ دے۔ بھائی ایک کتاب غمخواری اور نیکیوں کے موسم بہار کے لیے یعنی رمضان المبارک، جس میں رمضان المبارک کا استقبال اور اس کے فضائل موجود ہیں، ہمارے عزیز محترم مفتی احمد عبدالحسی صاحب کی طرف سے لکھی گئی ہے اور یہ کتاب دروازے پہ بک رہی ہے، اللہ کرے کہ اس کو حاصل کر لیں۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا، اللہم یا ربنا ویا سیدنا ویا مولانا ویا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين۔
اللهم يا أول الأولين، اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ بہت ظلم کیا، تیری نعمتیں ہم کو ملتی رہی، ایمان کے گودوں میں آپ نے پالا اور اسلام کے سائے میں آپ نے ہمیں پرورش کروایا، ہمارے کان میں اذان دلوائی اور اقامت گنجوائی، لیکن مولا ہوش میں آتے ہی ہم نافرمان بن گئے، ہم تیرے نبی کے دامن کو چھوڑ گئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے توبہ کے قبول کرنے والے، اے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے، اے پروردگار عالم، آپ تو توبہ پر اے اللہ نورانیت کا جشن مناتے ہیں، اے اللہ سارے خطا کار اور سارے سیاہ کار اور سارے گناہ گار ہم سب ہیں، اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ معافی کی بھیک مانگتے ہیں، مولا ہم بھکاری ہیں، اے اللہ ہم سوالی ہیں، اے اللہ آپ آقا اور داتا ہے، اے اللہ منگتے کا کام مانگنا ہے، اے اللہ اگر ہم کو مانگنے کی توفیق آپ نہ دیتے تو آج ہم آپ کے در پر نہ ہوتے اور آپ کی بارگاہ میں ہم معافی کی بھیک نہ مانگتے، اے اللہ جب آپ ہی نے بلا لیا تو ہم اقرار کر رہے ہیں ظلمنا انفسنا کہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنے نفسوں کے اوپر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو اے اللہ کون معاف کرنے والا ہے اور کون رحم کرنے والا ہے، اے اللہ برات کی رات ہے، آپ نے حیات میں مہلت دی ہے اور اپنی بارگاہ میں بھکاری بنا کر بٹھایا ہے، اور آپ ہی نے اپنے نبی سے خوشخبری دی ہے کہ آج کی رات آپ معاف کر دیتے ہیں، مولا ماں باپ کے نافرمانوں کو فرمانبردار بنا دے، دل کے دکھانے والوں کو دل کا خوش کرنے والا بنا دے، اے اللہ حرام سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے نگاہوں کی بے حیائی کو ختم فرما دے، ہماری زبانوں کی بے حیائی کو ختم فرما دے، ہمارے کانوں کی بے حیائی کو ختم فرما دے، اے اللہ نوجوانوں کی اے اللہ بے شمار تعداد آج آپ کی بارگاہ میں بیٹھی بھیک مانگ رہی ہے، اے اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، سیدھے اور بائیں آگے اور پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے ان کو اپنی رحمت میں ڈھانک لے، اے اللہ ان پہ کرم فرما دے، اے اللہ یہ اب تک تیری بارگاہ میں طلب کے ساتھ آئے ہیں اور توبہ کے لیے بیٹھے ہیں، مولا ان کی لجاجت کو قبول فرما، ان کی ندامت کو قبول فرما، ان کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ان کے طفیل ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری گندگیوں کو ختم فرما، ہماری خباثتوں کو ختم فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اپنی طرف بلا لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اپنے غیر سے ہمیں بے نیاز فرما دے، اے اللہ 150 سال سے زیادہ ہو گیا اور یہ تیرے نبی کی امت پس رہی ہے اور بے مقصد ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ رہی ہے، کتنی مائیں ہیں جن کی گود خالی ہو گئی، کتنے جوان ہیں جو گولیوں کی نظر ہو گئے، اے مالک اب اس امت پہ رحم فرما دے اور اس امت پہ کرم فرما دے اور اس امت کو اپنی طرف رحمت کے سائے میں لے لے، اے اللہ تیرے بندے تیری طرف آ بھی رہے ہیں، اے اللہ اب سے لے کے رمضان کے ختم تک ایک نظارہ لگا ہوا ہے، اسے سال بھر کا نظارہ بنا دے، اسے موت تک کا نظارہ بنا دے، اے اللہ ہم اس سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیرے نبی نے ہم کو تسلی دی ہے، ایسے بوڑھے جن کے بال ایمان میں سفید ہو گئے اور وہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو خالی لوٹاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، اے شرمیل پروردگار، اے حیادار رب ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اے اللہ بوڑھے بھی اپنے اپنے جذبات کو کچلے ہوئے تیری بارگاہ میں آج کی دعا کی طلب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ جوان بھی تیری بارگاہ میں موجود ہے، اے اللہ سبھی بھکاری ہیں
بھیک مانگنا ہمارا کام ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی دنیا کے سخی کے دروازے پہ جاتا اور ایک روٹی کا سوال کرتا تو وہ یقیناً پھینک دیتا۔ اے اللہ آپ کو سب کی مغفرت کر دینا، اس کی روٹی کے تنکے سے بھی زیادہ آسان ہے، تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ مولا آج کی رات کو توبہ کی رات بنا دے، مغفرت کی رات بنا دے، ہمارے گناہوں سے کی نحوست سے ہم کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تیرے علاوہ اور کون ہے جس سے مانگے؟ اے اللہ کوئی در نہیں جس پہ ہاتھ پھیلائے، کوئی چوکھٹ نہیں جس پہ ماتھا رگڑ سکے۔ اے اللہ آپ کی ذات تنہا ہے اور آپ ہی سب کو دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ توبہ کی رات تو نے بنائی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، آج کی رات گویا میں ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو نادم بنا لے اور ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ امت بڑے نازک دو راہ پہ کھڑی ہے، امت کی بیٹیوں پہ کوئی بھی ڈاکہ ڈال لے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ امت کے جوان بہہ کے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ یہ مجمع تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں اور اے اللہ آپ کی بارگاہ میں عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ ہم دعوت کی زندگی گزاریں گے، ہم ہدایت کی زندگی گزاریں گے، ہم انابت اور رجوع کی زندگی گزاریں گے، ہم تیری چوکھٹ کو پکڑے رہیں گے، تیرے نبی کے طریقوں کو تھامے رہیں گے۔ اے اللہ اب معاف فرما دے، اے اللہ اب معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جس بندے کو تو نے محبوب سمجھا اس کے صدقے ہم سب کی دعاؤں پر قبولیت دے دے اور ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پہ کرم فرما دے۔ مولا ہم میں کوئی ابو بکر عمر جیسا تو ہو نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم یتیم ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہمارے آسرے ٹوٹ گئے۔ اے بے آسروں کا آسرا اور اے بے سہاروں کا سہارا اور بے یاروں کا مددگار آپ ہی ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو پیش کر رہے ہیں۔ اے مالک ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی دے دے، ہمیں تقوی طہارت سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان و اعمال کی دولت سے سجا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات عالی کا توکل دے دے۔ اے اللہ زندگی کے اندر اے اللہ ہمیں پاکیزہ بنا دے۔ اے مولا اپنے کرم سے ہمیں عاجزی اور تواضع کی صفات دے دے۔ مولا جو زندگی آپ کی بارگاہ میں قبول ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے اور جو آپ کے ہاں مردود ہے اس سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ عورتیں بے قرار تیری بارگاہ میں دامن پھیلائی ہوئی ہے۔ اے اللہ لاکھوں تیری بندیوں کے آنچل تیرے سامنے آج کی رات ہے، معصوم بچے ان کی گودوں میں پڑے ہیں اور وہ تیری بارگاہ میں اے اللہ رجوع ہے۔ اے اللہ یہ بوڑھے اور جوان تیری بارگاہ میں ہے۔ اے اللہ ان میں حفاظ ہے، ان میں علماء ہے جن کے سینوں میں قرآن و حدیث ہے۔ مالک ان کے ہاتھوں کی رعایت فرما دے اور ہم سب پہ کرم فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے قبول کرنے والے اللہ آپ ہی نے پکارا ہے، حل بمستغفرین فاغفر اللہ۔ آج کوئی مغفرت کو مانگنے والا ہے جو میں دے دوں۔ اے اللہ ہم سب بھکاری تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ روزی تجھ سے مانگتے ہیں، عافیت تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ کتنے بیمار ہیں جو دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں۔ مولا ہر ایک کو شفا اپنے خزانوں سے دے دے۔ اے اللہ آنے والے سال کو خیر کا سال بنا دے اور اے اللہ پچھلی غفلتوں کو دھو دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ کوئی بچے اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ اور مچل رہے ہیں اور کسی جگہ پہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بے چین و بے قرار ہو رہے ہیں۔ اے اللہ شافی آپ کی ذات ہے، شفا آپ کے خزانوں میں ہے، صحت آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ ہر ایک کو صحت عطا فرما دے۔ مولا کتنی بیویاں ہی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہے، ماں باپ بے قرار ہے۔ اے اللہ ان کی شادیوں کے فیصلے آج کی رات میں فرما دے اور اے اللہ ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے شریفانہ رشتے دے دے، پاکیزہ زندگیاں دے دے، سکون اور چین دے دے، آپس میں الفت و محبت دے دے، ان کی نسلوں میں دین کے دائی دے دے۔ اے اللہ بے قرار ہے لوگ،
بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے اور ہماری اولادوں کو اپنے اور اپنے نبی کے طریقے پہ چلا دے۔ اے مالک ہمارے حالوں پہ کرم فرما، ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ سارے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، یہ رات مغفرت کی ہے، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے اکابر و مشائخ کو بھی مغفرت کے اونچے درجے عطا فرما، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں ان کو بلند مقام عطا فرما، اور اسی میں ہمارے ماں باپ کو بھی حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ کرم فرما، ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو پاک و نرم فرما، ہمیں حق کو پہچاننے والا بنا دے، ہمیں باطل سے حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ باطل کو توڑنے کی شان اپنے کرم سے امت میں دے دے اور امت کے کو کھڑا فرما دے۔ اے اللہ صلاح الدین ایوبی کی طرح، اور اے اللہ تیرے بڑے بڑے بڑھتے مومن جو گزرے ہیں، اے اللہ ان کی طرح امت کے اندر ایسے جوان کھڑا کر دے اور ایسے شہسوار کھڑا کر دے اور ایسے داعی اللہ کھڑا کر دے، اے اللہ جن کے ذریعے سے ساری دنیا میں دعوت پہنچ جائے اور دین و ایمان کی محنتوں میں انسانیت آ جائے۔ اے مالک ہمارے حالوں پہ کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ جو ہے موجود ان کے ساتھ صحت دے، عافیت دے، قوت دے، طاقت دے۔ اے مالک ماں باپ پر بھی رحم فرما، اولاد پر بھی کرم فرما، اور اے اللہ خاندانوں کو بھی آپس میں جوڑ نصیب فرما۔ اے مولا ہمارے امیر محترم کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے سائے کو تاجر ہم میں سلامت فرما۔ اے اللہ ان کے ذریعے سے روحانی فیوز کا عام فرما۔ اے اللہ ان کی بصیرت و بصارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کے دل میں ہماری سب کی محبت نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت و تقدس عطا فرما، اور اے اللہ اپنے کرم سے سچی محبتیں ان کے قلوب میں پیوست فرما، اور اے اللہ اپنے کرم سے ان کے خیر و فیض کو اپنی زندگی میں لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک حوادث سے بچا، پریشانیوں سے بچا، امت کے انتشار سے بچا، سارے انتشارات کو اپنی قدرت سے دفن فرما، ایثار و قربانی کے حوصلے عطا فرما۔ اے اللہ انانیت سے ہماری حفاظت فرما، عیوب کو اے اللہ دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ کرم فرما، پیارے آقا کی تمنا کو اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ذریعے سے پورا فرما۔ اے مولا تیرے خزانوں میں جو کچھ ہے ان سب کے ہم سوالی ہے، جہاں تک ہمارے نظر بھی نہیں جاتی، خیال بھی نہیں پہنچتا، اے اللہ آج کی رات ہمارے دامن کو بھر دے، آج کی رات ہم پہ کرم کی چادر کشادہ کر دے، اور آج کی رات کے بعد موت تک کے لیے ہمیں اپنا بنا لے۔ اے مالک یہ سب آئے نہیں لائے گئے، آپ کی محبت لائی، آپ کا کرم لایا، آپ کی عنایت لائی، اور لانے کے بعد آپ کی چوکھٹ پہ بٹھائی ہے۔ اے اللہ آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ آپ سے لے کر ہماری زندگی کو موت تک قبول فرما۔ اے مالک تیرے بندے بے قرار ہے، تیرے بندے بے چین ہے، ان کے دل کی تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے دل کی تمناؤں کو قبول فرما۔ اے مولا اپنے کرم سے رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، اور اللہ قبولیت سے سرفراز فرما، اور ہمارے جانے والوں کو ہمارے اعمال کی خوشنودیاں پہنچا۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله۔